السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمشا کور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10۔ میں ہوں آپ کے ساتھ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ٹاپ سٹوریز ہیں آج کی اس پر نظر مار لیتے ہیں۔ تو جناب مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہدایات دی ہیں اور محکمہ جو باغات ہے اس نے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو باغ ابن قاسم ہے اس میں بچوں کے لیے اسپیشل ایریا مختص کر دیا ہے اور اسپیشل بچوں کے لیے یہ اسپیشل ایریا بنایا گیا ہے۔ تو جناب آپ اس حوالے سے دیکھیں گے کہ بڑا اچھا اقدام نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ویسی تو بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کم ہے، گراؤنڈز کی صورتحال انتہائی ابتر ہے، پارکس کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ تو ایسے میں اسپیشل بچوں کے لیے انتظام کرنا اور اس کو مختص کرنا اچھی بات ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ تمام پارکس میں آپ کے پاس جھولے بھی ہونے چاہیے، بچوں کے لیے ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے، گراس بھی ہونی چاہیے۔ پہلے ہوتے تھے تو ہم بھی جا کر کھیلا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ حالات بھی اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ وہ گراؤنڈز کی جو صورتحال ہے وہ اس قابل نہیں رہی ہے کہ آپ اس میں اپنے بچوں کے ساتھ جائیں، پارکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ جائیں۔ بہرحال اچھا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت خاصی ایکٹیو ہو گئی ہے اور سندھ میں خاصی ایکٹیو ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مختلف لوگ پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ نون لیگ میں آ رہے ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں جا رہے ہیں، ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ہر الیکشن سے پہلے ہم صورتحال دیکھتے ہی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کا ایک اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ دونوں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی سے کنٹیسٹ کریں گے۔ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن سے الیکشن لڑا تھا اور کچھ چند ووٹوں سے جو ہے نا وہ ہار گئے تھے، تو اس دفعہ بھی شاید وہ ٹارگٹ اسی کو کر رہے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی جگہ بنا پائیں گے، یا کراچی والوں کے دل میں انہوں نے کتنا جو ہے نا وہ مقام پیدا کر لیا ہے کہ وہ جو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں شہباز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسوسناک واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم نے دیکھا کہ کورنگی میں کل افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر کرایہ دار نے جب پیسے مانگے، میاں بیوی رہتے تھے کسی فلور پر، ان کے رینٹ پر رہتے تھے، تو 8,000 روپے ان کا کرایہ تھا، تو وہ 2-3 ماہ سے شاید دیا نہیں تھا، تو اس نے تقاضا کیا، اور جب یہ مالک مکان کو پتہ لگا کہ جناب یہ جو کرایہ لیا گیا ہے، یہ جو کرایہ دار رکھے ہیں میں نے، وہ نشہ وغیرہ کرتا ہے اس کا میاں نا، تو اس نے اس کو پھر بولا کہ مجھے پیسے چاہیے اور آپ گھر خالی کر دیجئے۔ تو جب یہ پتہ چلا تو شوہر اور بیوی دونوں نے زہر کھا لیا، اور آئی تھنک زہر ہی کھایا تھا نا، آگ میں جھلس گئے۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے شاید کہ کسی نے زہر بھی کھایا، یہ بھی کل میں نے کہیں میری نظر سے گزرا ہے شاید۔ بہرحال تو اب یہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی، یہ واقعہ پیش آیا، منشیات کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ اس دہانے پہ پہنچا دیا تھا۔ دوسری طرف یہ کہ پیپلز بس سروس کی جو صورتحال ہے، عوام کے لیے جو ہے وہ بس سروس تو لائی گئی ہے، جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ عوام کا کام ہے کہ جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں اپنے شہر میں ان کو سنبھالیں، ان کو کیری کریں، ان کا خیال رکھیں، لیکن پھر اس کے جو ہے منافع چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز بس سروس میں جو ایمرجنسی ہیمرز ہیں اور جو ایمرجنسی کے لیے آلات لگائے گئے ہیں وہ چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور جو پیسنجرز کی حفاظت کے لیے لگائے گئے تھے ایمرجنسی ہیمرز وہ اب گاڑیوں میں موجود نہیں ہیں۔ تو جناب یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم نے جیسے کل بھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ جو بک فیئر ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، 5 روزہ یہ بک فیئر ہے اور ایکسپو سینٹر میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اچھا ٹائم ہے، کیونکہ ابھی آپ بک فیئر وغیرہ میں جائیں، کتابیں خریدیں، اس کے بعد آگے جا کے بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں تو اس میں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو اچھا ہے کہ یہ ایک اور اقدام ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو موسم کی صورتحال ہے وہ بھی آج شہر میں کیا ہے، کیونکہ سرد ہوائیں چلنے کا کہا تھا اور ابھی تھوڑی سی کچھ معمولی سی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو ہماری نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کریں گی ایمن، ان کے پاس چلتے ہیں اور پہلے موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم ایمن، آپ بتائیے کہاں پر موجود ہیں اور کیسا ہے باہر موسم؟ صبح تو خاصی دھند اور ٹھنڈ تھی، ابھی کیا صورتحال ہے؟ جی ایما، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے کہاں پر آپ موجود ہیں اور کیسا موسم ہے؟ خاصی دھوپ نکل آئی ہے، لگ رہا ہے ٹھنڈک ہے؟ جی رمشا دیکھیں، دھوپ تو بہت تیز نکلی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ موسم
कुछ सवेरे तो ठंडा था, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो हवाओं का सिलसिला जारी है, लेकिन जो है वो जैसी ठंडक महसूस नहीं की जा रही। जिस तरह से हम देखते थे कि पहले दिसंबर के माह में जो है वो सर्दी बाकायदा जो है वो शहर कायद में एंट्री दे देती थी, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर का मिड आ चुका है, लेकिन जो है वो शहर में बाकायदा सर्दियों का आगाज अब तक नहीं हुआ। आज की माहिर यही बता रहे हैं कि बारिश में जाने वाला जो दूसरा सिस्टम है वो आज जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके असर में जो सर्द हवाएं हैं वो शहर कायद में 18 दिसंबर तक 18 दिसंबर से चलेंगी, जिसके बाद जो है वो शहर में मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो तेज धूप निकली हुई है, साथ ही साथ जो है वो शुमाल मशरिक की जानिब से हवाओं का सिलसिला जारी है। माहिरीन ये भी बताते हैं मौसम को एक जानी मोतदिल तो लगती है, लेकिन जो है वो ये हवाएं आलूदगी में जो है वो इजाफे का सबब बन रही है। इसके बाद आज की जो है वो कुछ सवेरे शहर कायद आलूदगी के मामले में 6वें नंबर पर मौजूद है, लेकिन अगर बात करें तो 5वें नंबर पर मौजूद है, जबकि हवा में आलूदा ज़रात की तादाद जो है वो 199 पार्टिकुलेट मीटर तक रिकॉर्ड की जा रही है, जो इंसानी सेहत के लिए काफी मुश्किल करार दी जाती है क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक। और क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक ये भी कहना है कि 100 से लेकर 200 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो इंसानी सेहत के लिए काफी मुज़र है। अलबत्ता माहिरीन जो है वो शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने का कहते हैं, और साथ ही साथ जो है वो मास्क पहनने का भी मशवरा देते हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी देखें ना कि आप इम्यूनिटी इंडेक्स से ख़राब होने की वजह से गले ख़राब हो रहे हैं, नज़ला खांसी बुखार की शिकायत लोगों के अंदर मौजूद है, वायरल्स फैल रहे हैं, तो आप अपना खुद भी ख्याल रखें। और आपने हमें अपडेट किया ऐमन, आपका बहुत शुक्रिया। आयमा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम को यकीनन इस वक्त तो धूप अच्छी लग रही होगी आपको बाहर। हम अपनी ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं, और पहली ख़बर ये है कि जनाब ये जो आवाम के लिए सहूलत है पीपल्स बस सर्विस, वो वाकई आवाम को रास नहीं आती। फिर वही होता है ना कि जब तोड़ फोड़ करके वो बसें ग्राउंड कर देते हैं तो फिर आवाम चिल्लाते हैं कि वो कहाँ आई थी, कहाँ चली गई। तो मेराज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर सॉरी, लेकिन आज पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेंगे आपसे मेराज भाई। सही है सारी बातों में साथ ही हैं, साथ क्राइम और पॉलिटिक्स जो है वो उनका भी चोली दामन के साथ। हाँ बहुत है, वाकई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। तो अब जो है ये पीपल्स बस सर्विस का क्या होगा? ये देखिए लोगों ने हालात ही निकाल के चोरी करना शुरू कर दिया। पहले आपको याद है वो यूटीएस बसेस आई थी बहुत पहले, ठीक है, उसके बाद जनाब एक और दफ़ा ग्रीन बसेस या कौन सी बसें आई, लास्ट टाइम ग्रीन बस है ना, ये रेड बस सर्विस जैसी थी, वो इससे थोड़ी सी मतलब ये तो एक और अपडेटेड मॉडल है, लेकिन वो भी आई थी, वो भी तोड़ फोड़ का शिकार कर दी, किसी ने सीटें निकाल दी, किसी ने कुछ कर दिया उसमें। अब इसके साथ भी वही सूरत हाल, लोगों का इसमें फॉल्ट है। इसमें वाकई लोगों का फॉल्ट है। वजह यह है कि एक अच्छी बस सर्विस हमेशा से ख्वाब रहा है सिंध हुकूमत का भी, जो भी आता रहा सिंध हुकूमत में, तो वो हमेशा से उसने जो आवाम को जो है यही ख्वाब दिखाया कि एक सफरी सहूलियात आपको जो है अच्छी मुहैया की जाएंगी। और इस बार हमने ये भी देखा कि कोशिश जो है वो बारावर साबित हुई सिंध हुकूमत की, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये बसेस आई और पीपल्स बस सर्विस के नाम से इन्होंने अपना ट्रैक पर काम शुरू किया। लोग बहुत खुश थे कि एयर कंडीशन माहौल में और एक मुनासिब किराए में वो सफ़र कर रहे थे, अपने घरों से ऑफिस से घर जा रहे थे। लेकिन अब कुछ माशरे की सूरत हाल हमारे ऐसे ही है कि बहुत से लोगों को जो है अच्छी चीज़ें जो है वो पसंद नहीं आती, बिल्कुल ऐसे, और फिर वो कुछ ऐसा कर लेते हैं उसमें कि जिससे सारी सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो यही पीपल्स बस सर्विस के साथ भी हुआ है। इसमें कुछ हैमर्स वगैरह चोरी होने की इत्तलात मिली हैं, कुछ और दीगर चीज़ें जिसमें से चोरी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता गायब होने शुरू हुई हैं। अब इसमें कसूर किसी इंतज़ामिया का भी नहीं है कि वो कब तक और कैसे नज़र रख सकते हैं उस पर। उसमें फाइनली फिर जो पब्लिक है जो अब ये देखें ना, पहले भी सीटें उखाड़ दी थी, तोड़ दी, और जब ये नई आई तो लोगों ने पीके फेंकना शुरू कर दी। फिर वही जनाब रिक्वेस्ट की गई, बार बार कैंपेन चलाए गए कि खुदारा फिर आप ये आपके लिए आया है, आप इसको साफ़ रखें, सुथरा रखें, रोज़ाना सफाई होती है बस में। तो भाई जो बैठ रहा है वो भी तो ख्याल रखें ना। अब अगर आप हर चीज़ का मलबा हुकूमत पर डाल दें तो वो भी ठीक नहीं है। मैं जहाँ पे बैठूँ कचरा फेंक दूँ, जहाँ पे बैठूँ थूक दूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? अब देखिए, एक तो इसमें हमारे एटीट्यूड नहीं अच्छे ना, एक तो जहालत का अंसर भी है इसमें बहुत ज़्यादा, और दूसरा मैं फिर वही आऊँगा नशे के आदी अफराद का। बहुत से लोग नशे के आदी होते हैं, वो भी सफ़र करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बस में सफ़र नहीं करते। ये गुटखा और पान भी नशा ही है, ये भी एक तरह का नशा ही है। और अब वो जो है अगर उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि वो ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको बेच के कुछ रकम हासिल कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी हरकतें कर जाते हैं। लेकिन ये किसी तौर मुनासिब नहीं है। किसी भी महज़ब माशरे में
یہ چیز مناسب بالکل بھی نہیں ہے، اور اس میں ذمہ داری سراسر جو ہے پبلک کی، عوام کی، سفر کرنے والوں پر ہی عائد ہوتی ہے کہ وہ یا تو خود ہی ایک دوسرے پر نظر رکھیں، ان کو روکیں ٹوکیں اور ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے، ویسے ہی ہمارا امیج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے دنیا بھر میں. اب یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خبریں یہ ہمارے لیے تو بہت چھوٹی خبر ہے، لیکن دوسرے معاشرے میں اور دوسرے ملکوں میں جب لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ خبریں جاتی ہیں سوشل میڈیا پر جاتی ہیں، تو ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ذہنیت کیا ہے اور ہم کس قسم کے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی نا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے تو کرنے کا مقصد بھی ضرور یہ ہے کہ بھائی جو لوگ یہ کر رہے ہیں خدا نہ کریں جب یہ بسز آپ کے لیے نہیں ہوں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کراچی میں فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ دوسرے شہروں کی مثالیں دیتے ہیں تو دوسرے شہر والے بھائی اپنے شہر کا بہت خیال رکھتے ہیں. آپ اٹھائیں، آپ اسلام آباد پر نظر ڈالیں، وہاں پر صفائی موجود ہے، نظام موجود ہے، تو لیکن لوگ بھی خیال رکھتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے. آپ لاہور کی صورتحال دیکھیں، اتنی بڑی کینال روڈ چل رہی ہے مراج بھائی، لیکن میں نے کبھی اس میں اٹھاتے ہوئے کسی کو پیک مارتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو ریپر پھینکتے ہوئے جان بوجھ کے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اڑ کے کچرا، پنیاں، بہت کچھ اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ لوگ جو ہے نا اٹھا کے پھینک رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنے سٹی کو، اپنی چیزوں کو اون نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. باہر آپ نے نشے کی بات کی تو کرنگی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. نشے کی جو لت ہے وہ پورے گھر تباہ کر دیتی ہے، پورے خاندان تباہ کر دیتی ہے، پوری سوسائٹی تباہ کر دیتی ہے. کل ہی جو واقعہ پیش آیا ہے، کیس کی تفصیل کیا اور کیا صورتحال ہے اب؟ دیکھیے، کورنگی کا علاقہ ہے، یہاں پر 2 میاں بیوی رہائش پذیر تھے، اور جو پولیس سے ہماری بات ہوئی، پولیس نے جو ڈیٹیل بتائی، ہمیں جو اطلاع آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ خاتون اور مرد دونوں جھلس کر شدید زخمی ہیں. صحیح ہے. اس میں خاتون جو ہے ان کا جو بیان پہلا سامنے آیا پولیس کو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے جلانے کی کوشش کی، وہ مجھ پہ شک کرتا تھا، اور اسی دوران میں وہ خود بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ جھلس گیا. بہرحال پولیس اس بارے میں یہ کہتی ہے، دونوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، بہت کریٹیکل پوزیشن تھی، ایک کا اس میں انتقال بھی ہوا ہے اس واقعے میں. تو شوہر کا نام آئی تھنک جمیل بتایا تھا پولیس نے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ کچھ شک کے معاملات بھی تھے اور کچھ غربت، کرایہ بھی، کرایہ شروع میں یہ بھی آیا تھا کہ کرایہ کا تقاضا کیا مالک مکان نے، اس کو پتہ چلا یہ نشہ کرتا ہے تو وہ چھڑوانے کو لیے بول دیا گھر، پھر یہ گھر گیا، پیسے نہیں تھے، نشہ کیا ہوا تھا تو اس نے آگ لگا دی. ایسا بھی کچھ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پولیس کے مطابق شوہر جو ہے اس خاتون کا جو ہے وہ نشے کا عادی تھا، اور کئی مہینے سے انہوں نے کرایہ بھی نہیں دیا تھا اس مکان کے، جس کرایہ کے مکان میں رہتے تھے. سم تھنگ کوئی 8,000 روپے اس کا کرایہ تھا. تو 3-4 مہینے کا کرایہ بھی چڑھا ہوا تھا، اور مالک مکان نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب آپ مکان خالی کر دیں. تو اس پر بھی ان میں نوک جھونک رہتی تھی، لڑائی جھگڑا رہتا تھا. اور پولیس یہ بھی بتاتی ہے کہ خاتون نے بیان دیا کہ وہ مجھ پہ جو ہے شوہر میرا شک بھی کرتا تھا. تو کچھ ملی جلی کیفیت ہے، ملے جلے معاملات ہیں اس میں. ٹوٹلی ایسا نہیں ہے کہ بے روزگاری یا پھر جو ہے قرض سے اور کرائے سے تنگ آ کر یہ ہوا ہوا. نشے کے لیے پیسے آ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، ہے نا، اور چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، شہر بھر میں گرلیں اکھاڑ لیتے ہیں. بالکل، جہاں سے جو دل چاہتا ہے پیسہ لوٹنے، گٹر کے ڈھکن نکال لیتے ہیں، تو پیسہ تو آ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس کہیں سے بھی. شاید ہماری پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی تھی کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہو یا جرم کا کوئی بھی واقعہ ہو، اس میں نشہ جو ہے نا وہ سب سے کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اور نشے کی وجہ سے ہی زیادہ تر وارداتیں شہر میں ہوتی ہیں، واقعات شہر میں ہوتے ہیں. اور یہ جو کل والا واقعہ ہے اس میں بھی نشے کا عنصر زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ اگر شوہر نشہ نہ کرتا، کام کر رہا ہوتا یا کوئی روزگار اس نے حاصل کیا ہوا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. بھائی پھر آپ گھر کا کرایہ بھی اتار رہے ہوتے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک رہتے. یہ سب مسئلے مسائل تبھی ہوتے ہیں جب آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں. ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر اس نے شک بھی کرنا شروع کر دیا تھا اس پر. نہ تو اس کو پیسے دیتا تھا وہ گھر میں خرچے کے، اخراجات کے، اور پھر جب کرایہ کا ایشو آیا تو مطلب یہ بہت ساری چیزیں مل جل گئی. مسئلہ یہ کہ شک کی وجوہات یہ بنتی ہیں عموماً، کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی خواتین جو آتی ہیں کام کرنے تو ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جب وہ گھروں سے کام کرنے نکل رہی ہوتی ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، کئی گھروں میں وہ کام کرتی ہیں اور جاتی ہیں اپنے گھر کے لیے پیسہ کماتی ہیں، تو پھر وہ لوگ ان پہ شک کرتے ہیں کہ تم صبح سے جاتی ہو، تم شام میں آتی ہو، تم فلانا. ارے بھائی جب آپ کما کر لائیں گے ہی نہیں تو وہ عورت گھر میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کرے گی. تو یہ ہمارے یہاں ایک جو یہ نشہ ہے یہ واقعی یہ ایک پرابلم کی کاز نہیں ہے، بہت سارے پرابلمس کاز کر دیتی ہے ایک ساتھ. شہر میں آپ نے بہت سب دیکھا ہوگا، سگنلز پہ جب ہم اپنی گاڑی روکتے ہیں تو گدا گروں کا ایک پورا ٹولہ آ جاتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں اس میں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. مردوں کو آپ نے ذرا کم دیکھا ہوگا، ہیں بہت کم ہے. اچھا، اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی جو بستیاں بنی ہوئی ہیں نا شہر کے مضافات میں، مختلف علاقوں میں پولوں کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں، تو یہ جو بھکاری ہیں، جو گداگر ہیں،
ان کے جو مرد حضرات ہیں ان کا میں نے اپنے طور پہ جو سروے کیا ہے اور پہلے ہم نے رپورٹس بھی اس پہ چلائی ہیں، وہ لوگ سارا دن نشہ کرتے ہیں یا گھر پہ آرام کرتے ہیں، اپنی جھوپڑیوں میں آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور ان کی جو بچے ہیں، ان کی جو وائفیں ہیں، وہ بیویاں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اور وہ سارا دن جو ہے وہ ان کا ساری بات ایک بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے، وہ بھیک مانگ کے جمع کر کے پیسے لے کے آتی ہیں، اس کے بعد ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، اور اس میں بھی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں پھر تشدد کر رہے ہوتے ہیں بیوی پر یا بہن پر یا بیٹی پر، اور ان پہ مختلف الزامات بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پوری جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، نشے سے ان کو محبت ہے، اور وہ اپنی جو فیملی کی خواتین ہیں ان کو باہر بھیجتے ہیں کمانے کے لیے، اور خود اپنا نشہ پانی پورا کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں اور سارا دن جو ہے وہ وہاں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی صورتحال ہے، معاشرہ جو ہے کافی خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور اب بھکاری تو اتنے ہو گئے ہیں کہ اب آپ سگنل پہ رکنا آپ کا محال ہے، کہیں آپ اگر کھانا کھانے بھی جاتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس ویٹر یا پھر جو ہے وہ نہیں آتے لوگ، اس سے پہلے آپ کے پاس بھکاری آتا ہے۔ اتنی طرح کے لوگ آ جاتے ہیں نا تو آپ بیزار ہو جاتے ہیں نہ کر کے بھی یا دے دے کے بھی، کہ بندہ آپ تھوڑا پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ آپ کھا رہے ہیں، آپ سر پہ کھڑے ہو، پہلے تو معاف کرو بول دیتے تو آگے چلے جاتے تھے، اب تو وہ باقاعدہ نوک کرتے ہیں آپ کے، اگر آپ نے اے سی چلایا ہوا اور شیشہ آپ نے بند کیا ہوا ہے تو وہ نوک کریں گے، کرتے رہیں گے بالکل۔ اور اب تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پھر منہ بھی بناتے ہیں اگر آپ نے ان کو اچھا آپ اگر ان کو 10 روپے پکڑا دیں نا تو برا مان جاتے ہیں بھائی۔ دیکھیں مہنگائی کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ نہیں ایک بات ہے، فار ایگزامپل آپ نے بولا آپ کے پاس چینج پڑا، آپ نے پکڑا دیا تو وہ برا مان جائیں گے، آپ کو باتیں سنائیں گے، کہتے ہیں 10 روپے میں آتا کیا ہے، نہیں تو پھر آپ یہی صورتحال ہے، یہی صورتحال ہے۔ اچھا اس سے ہوتا کیا ہے، ہماری جو دل میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے نا کہ نہیں کسی غریب کی مدد کرنی ہے، تو اس طرح کے 4 لوگ جب آئے تھے تو 5ویں پر ہمارا اتنا غصہ ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ بیچارہ مستحق بھی ہے نا تو ہم اس کو بولتے ہیں چلو بھائی آگے بڑھ جاؤ، یہ نقصان ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے ایشوز ہیں اور یہ بہت زیادہ اور بڑھتے جا رہے ہیں نا اب، اور ایسا نہیں ہے، لوگوں نے نا تھوڑا سا وہ بھی بنا لیا ہے، ایک پیشہ ہی بنا لیا ہے اس کو، یہ پیشہ ہے کہ اب کرنا کچھ ہے نہیں جی بھیک مانگ لو۔ اب ایک اور واقعے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو خلیق الزمان روڈ ہے وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے خواتین سے جو اور چھیننے والے ماں اور بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ اب بتائیں کیا کمبینیشن ہے چوری کرنے کے لیے، دیکھیں اب کیا ٹیم اپ ہوئے ہیں دونوں، ماں اور بیٹا۔ اچھا دیکھیں اس میں یہ خیر ماں اور بیٹا یہ تو خیر انوکھی سی بات ہے، یہ ایک انوکھی سی بات ہے، پھر ان کے پاس سے اسلحہ بھی نکلا، بالکل منشیات کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی نکلی، کیا فروخت کرتے تھے کیا تھا؟ منشیات فروخت بھی کرتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کرمنلز ہیں وہ کسی بھی قسم کی منشیات کی سپلائی کر رہے ہوں یا پھر کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے نکل رہے ہوں، تو ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں میرے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہیں تو مجھے پولیس جو ہے وہ نہیں روکے گی، اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ پولیس بھی دیکھتی ہے کہ فیملی ہے، ماں بیٹا ہیں یا میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، اس طرح کا سوچ کے پولیس جو ہے اکثر ان کو جانے دیتی ہے، تو اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ جرائم میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ اب سے نہیں ہے، اب یہ کچھ زیادہ ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے منشیات کی سپلائی اور جو منشیات کی فروخت ہے اس میں بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ کیماڑی ٹاؤن میں بہت ساری خواتین کو پکڑا گیا، کیونکہ اس میں مرد سامنے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ کیماڑی ٹاؤن کا جو علاقہ ہے سعید آباد کا ایریا ہے، اس کے علاوہ لیاری کا ایریا ہے اور شیر شاہ کا ایریا ہے، یہاں سے کئی خواتین گرفتار ہوئی ہیں جو کہ منشیات فروشی میں اور منشیات کی سپلائی میں ملوث تھیں، اور ریزن کیا تھا کہ اگر رکشے میں وہ خاتون اکیلی جا رہی ہے تو اس کو نہیں روکے گی پولیس، اس کو چیک نہیں کرے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ احترام کرے گی کہ خاتون ہے بیچاری کس پریشانی میں گھر سے نکلی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو وہ نہیں چیک کرتے۔ اسی طرح یہ موٹر سائیکل والا بھی واقعہ پیش آیا، لیکن بہرحال ایک ماں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بہت بڑی مجبوری تو رہی ہوگی کہ واردات کے لیے وہ آمادہ ہو گئی، لیکن میرا ہم اس کو نہیں مانتی۔ اس کی وجہ دیکھیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا جوان جہان بیٹا ہے تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، بہت سارے کام ہیں، آپ ضروری نہیں وائٹ کالر جاب بھی کریں، آپ کے پاس اور بہت ساری نوکریاں، کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ہوگا نا کمانے کا، یہ تو کوئی کسی طریقے سے نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ سوسائٹی اجازت دیتی ہے۔ بالکل 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 ایسا نہیں۔ اب انہوں نے یہ حرکت کرنے کے بعد اب سب کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور ہو گیا ہے بالکل اب پولیس بھی روکے گی اور لیڈیز کے ساتھ بھی روکے گی، چیک بھی کرے گی۔ اور میرے خیال سے تو اب ایسا ہے کہ جو نا یہ جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے نا ہماری یہاں، تو یہ سڑکوں کے اوپر جو لیڈیز کانسٹیبل ہے ان کو بھی موجود ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے، کوشش کی گئی ہے، لیکن ابھی فی الحال ایک بہت اچھا اقدام شروع ہوا ہے اس حوالے سے۔ ڈی آئی جی ایسٹ ہیں اسفر مہیسر صاحب،
انہوں نے اپنے ایسٹ زون میں پورے، جس میں ضلع ملیر بھی آتا ہے، ضلع کورنگی بھی آتا ہے اور ضلع ایسٹ بھی آتا ہے، تو انہوں نے تمام تھانوں میں لیڈیز پولیس کے لیے ایک الگ ڈیسک قائم کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون جو ہے اپنی شکایت کے لیے آتی ہے تو وہ ایزی ہو کر جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہے اس سے ڈسکس کر سکے. تو اب تھانوں میں جو ہے رپورٹنگ روم میں مرد پولیس ڈیوٹی افسر کے علاوہ ایک جو خواتین کی علیحدہ ڈیسک انہوں نے قائم کی ہے، اور جس سے یہ ہے کہ جو خواتین اپنی شکایت لے کے آتی ہیں وہ مردوں کے سامنے بات نہیں کر پاتی ہیں یا ان کو کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. تو آپ کا یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے کہ لیڈیز پولیس کو جو ہے وہ سڑکوں پر ہونا چاہیے. اب یہ اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اب کوئی چیکنگ کرے گا اور کوئی پولیس اہلکار فار ایگزامپل مجھے روک کے کہے جی چیکنگ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کوئی چھپا کے لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ تھوڑی میں ان کو الاؤ کروں گی کہ آپ کہیں بھی بیگ کھول کے دیکھ لیں یا کچھ بھی کھول کے آپ دیکھ لیں. تو آپ کو جو ہے وہ لیڈیز کانسٹیبل تھوڑی سے حالات قابو میں نہیں جاتے، لگانا چاہیے، نفری تھوڑی سی لگائیں. بالکل بہت اچھا آئیڈیا آپ کا. اور پتہ بھی ہوگا نا کہ دیکھیں کوئی لیڈیز کو ابھی تو پتہ ہے کہ ہوں گی ہی نہیں کوئی لیڈیز کانسٹیبل چیک کرنے کے لیے، تو دندناتے پھر رہے ہیں. جب پتہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو روکے گا. کوئی اصل مسئلہ ہے ہمارے یہاں مارک نہیں کرتے نا پوائنٹس کہ کہاں زیادہ کیا ہو رہا ہے، یہاں مارک کرو، یہاں پہ چیزیں آپ کو آؤٹ کرنی چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی کام شروع کیا ہے پولیس نے. اب ٹیکنالوجی کی مدد لے رہی ہے پولیس، کیونکہ اب جب سے یہ 3 مہینے ہو رہے ہیں تقریباً جو نیا نظام ہوا، نگراں سیٹ اپ آیا، تو اس میں جو افسران سارے چینج ہوئے ہیں نا، تو ڈی آئی جیز لیول کے، ایس ایس پیز لیول کے، ایس پی لیول کے، وہ تمام پڑھے لکھے اور سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لوگ آئے ہیں جن کا پہلے کبھی ماضی میں کسی کرپشن سے واسطہ نہیں رہا یا کسی کیس میں ملوث نہیں رہے. تو ان کے ہم جو اقدامات دیکھ رہے ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ باقاعدہ انالائز کر رہے ہیں، انالائزنگ. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے ہاٹ اسپاٹ جس ایریے میں وارداتیں ہوتی ہیں وہ بنائے ہیں. اب اس سے کچھ اسٹریٹ کرائم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمی تو کوئی خاص نہیں آئی، لیکن کچھ مانیٹر ہو رہا ہے، یہ کہہ لیں گے کہ مانیٹر ہو رہا ہے نا، یہ کہا جائے گا. پکڑ دھکڑ میں اضافہ ہو گیا، گرفتاریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم جو رکنے بھی نہیں آ رہا. میں آپ کو بتاؤں تقریباً 11.5 مہینے ہو گئے ہیں اس سال کو، 2023 کو. تو ابھی ہم نے 3 دن پہلے رپورٹ کیا تھا 24 نیوز پہ بھی اور C21 پہ بھی. تو اس میں مجموعی طور پر جو رپورٹ ہوئی ہیں نا وارداتیں، وہ 82,000 سے زائد ہیں. 82,000 پلس اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں جو رپورٹ ہیں. اور نان رپورٹڈ جس میں موبائل چھیننے کا تو لوگ اب بولتے ہی نہیں ہے، پرس چھیننے کی واردات کو تو اب جاتے ہی نہیں، کنسیڈر ہی نہیں کرتے. بہرحال وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیشل بچوں کے لیے پارک میں ایریا مختص کیا گیا ہے اور جو ہے وہ بک فیئر ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. آفٹر دس بریک اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ان دا شو. تو جناب بات کرتے ہیں کہ جو بن قاسم پارک ہے اس میں اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل جگہ بنائی گئی ہے اور یہ ایریا مختص کیا گیا تاکہ جو اسپیشل چائلڈ ہیں وہ آئیں اور اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کریں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کہ مرتضی وہاب صاحب نے ہدایت دی اور محکمہ باغات نے چلیں اس پر عمل بھی کر لیا، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ شہر میں اچھا بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی فیصلہ ہوا ہے، اچھی بات ہے یہ ہو بھی جائے. لیکن ایک بات ہے کہ مرتضی وہاب دیکھیں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا میں، ابھی کرنی ہے آپ کو سیاسی بات. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک مصطفیٰ کمال تھے جو میئر تھے کراچی کے، ان کی ایکٹیویٹی اور ان کی ایکٹیویٹی ذرا انرجیٹک ہے. مطلب نظر آتا ہے شہر میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، ایکٹیو ہیں. تو خیر بہت اچھے ہیں مرتضی وہاب اور یہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا. ظاہر سی بات اب دیکھیں جب بہت سارے بچے کسی پارک میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے بھی اگر دیکھو گے تو بڑا ایک سکون سا ملتا ہے. اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں نا پارک میں، تو آپ اگر چاروں طرف نظر گھما رہے ہیں تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا گراس پر اور یا جھولوں پر ایک فیلنگ آتی ہے اچھی سی نا. اچھا اس میں ہی تو بچوں کی شرارتیں اور اسٹریٹجیز دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے پارک میں بیٹھ جانا کہ کیسے دماغ چلاتے ہیں ہوتا ہے نا، آپس میں نا بڑا مزہ آتا ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے ایکٹیویٹی. اچھا اس میں اگر ایسا ہے کہ کسی کے یہاں 2 بچے ٹھیک ہیں اور اس کا تیسرا بچہ اسپیشل چائلڈ ہے، تو وہ اس کی فیلنگ ہم اور آپ تو سمجھ نہیں سکتے نا اس کو. وہ کہ 2 بچے اس کے کھیل رہے ہیں اور تیسرا بچہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے یا کسی ویل چیئر پر ہے یا اس کی گود میں ہے، ماں کی گود میں ہے. تو اب یہ فیصلہ ان کا بہت اچھا ہے کہ کم سے کم ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوگی تو اس میں ایک تو ان بچوں کو تھوڑا سا ایکٹیویٹی کا موقع ملے گا، دوسرا ماں باپ کی جو ہے نا وہ بھی خوشی جو ہے نا اور ان کو جو سکون ملے گا نا، یہ بڑی دعائیں ان کو ملے گی اگر یہ کام کریں گے تو. لیکن بن قاسم میں ہی کیوں؟
उस पार्क में ही कह रही थी ना, ये उधर ही आ रहा था कि देखें कोई एक जगह नहीं, खैर ये स्पेशल चाइल्ड चले हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें भाई। हम तो कह रहे हैं कि आप बाकी ग्राउंड्स में और जो पार्क्स मौजूद हैं में घास ही लगा दें, कोई 2-4 झूले लगा दें तो लोग आना तो शुरू करें। पार्क्स की जगह मौजूद है तमाम एरियाज़ में, लेकिन वहाँ पर वही वाली बात कि नशे के आदि अफराद मौजूद हैं, या वो जराइम का गढ़ बना हुआ है, या वहाँ से मंशियात फरोख्त होती हैं, वहाँ से या कुत्ते लौट रहे होते हैं। बात है घास ही नहीं है। हम तो जब भी इस बारे में बात करते हैं आला हुक्काम से तो उनका यही कहना होता है कि जी बजट का मसला है, फंड्स की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर ये चाहें तो पब्लिक के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। अगर ये चाहेंगे कि इलाके के मौजूदीन से मिलकर मीटिंग करें, इलाके के जो टाउन कमेटी के लोग हैं या सिटी गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, वो अगर उनसे मिलकर मीटिंग करेंगे कि हम इस पार्क को सही करना चाह रहे हैं, हमारे पास फंड्स की कमी है, तो आप जो है इसकी देखभाल भी करें और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो करते हैं लोग। अभी गुज़िश्ता तो करने को तैयार है, और होता है कि डिलीवर होता हुआ नजर आए तो। अभी पिछली हुकूमत में डिप्टी कमिश्नर थे ताहा सलीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, तो उन्होंने काम किया, उन्होंने कोई 80+ पार्क्स को इस तरह जो है वर्कआउट किया उन्होंने इसके ऊपर, और उन्होंने पब्लिक की बड़ी मदद ली और पब्लिक ने उनको भरपूर रिस्पांस दिया। उन्होंने पब्लिक के साथ मीटिंग की, इलाके के मौजूदीन को जमा किया, उनको अपने पास बुलाया, उनको इज़्ज़त दी कि जी आप हैं और अब ये आपका पार्क है, हमारे पास फंड्स की कमी है, इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। यकीन करें किसी ने पौधों के लिए हामी भर ली, किसी ने रंग करवाने के लिए हामी भरी, किसी ने ग्रासिंग के लिए हामी भरी, और यकीन करें कि उन्होंने 6 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची में पार्क्स को मतलब बिल्कुल एवन कंडीशन में कर दिया। और उसके बाद उन्हीं की जिम्मेदारी लगा दी कि भाई आप इलाके के मौजूदीन हैं, अब इस पार्क को साफ़ रखना और इसमें नशे के आदि जो अफराद हैं उनका बैठना उठना ये सब करना आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, अगर आपको कोई रजिस्ट करता है, कोई मज़ामत करता है तो आप मुझे इत्तला दें, मैं पुलिस को बोलूँगा और पुलिस उस पर एक्शन लेगी। और हुआ ये, तो क्या ये पूरे कराची में नहीं हो सकता? बिल्कुल। कराची वाले तो भाई तलाश कर रहे होते हैं मौके, जब दुनिया भर में मदद करने के लिए कराची मशहूर है, तो क्या अपने शहर के लिए नहीं करेंगे? चैरिटी में नंबर 1 कौम है। आप लोगों को इज्जत तो दें, उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे तो वो लोग काम करेंगे, और इनको भी इसी तरह काम करना पड़ेगा। देखिए फंड्स की कमी हमेशा रहेगी, हमारे पास फंड्स का मसला रहता ही है, कोई आज का मामला तो है नहीं। बजट हमेशा से कम पड़ जाता है, फंड्स भी हैं, शफाफियत से इस्तेमाल नहीं करने, असल मसला ये है। जो महकमा बागात है ये मतलब इतना एक्टिव हमें बरसों में कभी नज़र नहीं आया। इससे पहले अगर माजी में जाएं 2-4 साल पहले तो नैब ने भी छापा मारा था, महकमा बागात के साबिक डायरेक्टर गिरफ्तार हुए थे, डीजी पार्क्स गिरफ्तार हुए थे, और उनके घर से जो गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें मिली थी, तो वो फिर इसका मतलब है कि सब कुछ कहाँ जा रहा था, करप्शन की नज़र ही हो रहा था। अभी जो ग्रीन बेल्ट्स आपकी बनी हुई हैं, मैंने शायद एक पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था कि ग्रीन बेल्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल कबल कहा था कि भाई ये ग्रीन बेल्ट्स आवाम के लिए हैं, पब्लिक के लिए हैं, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हैं। इस पर ये आपने चौकियाँ बनाई हुई हैं, तो उसको चौकियों के लिए कोई दूसरी जगह मुख्तस कर लें। इस पर अमल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ट्रैफिक पुलिस की भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बहुत सारी चौकियाँ तोड़ दी गई, मसमार कर दी गई। लेकिन अभी हमने फिर एक वाक़या रिपोर्ट किया, 1 महीना हो गया तकरीबन इस बात को। शहीद मिल्लत रोड बड़ा अहम रोड है, बहुत मरकज़ी शाहराह है वो, उसकी जो ग्रीन बेल्ट है उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रैफिक की पुलिस की चौकी फिर तामीर हो गई। तामीर होते हुए हमने निशानदेही की कि भाई ये तामीर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट की, उस पर फिर नोटिस हुआ, जो इंसदादी तजावुज़ात के जो डायरेक्टर हैं KMC के, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस किया और नोटिस भेजा भी। लेकिन यकीन करेंगे 1 महीने के दौरान वो पूरी तरह चौकी तैयार हो गई है, कार्रवाई कोई नहीं है। तो जब कानून के रखवाले ही कानून शिकने पे उतरे में, तो फिर हम एक आम आवाम से और आम पब्लिक से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो सीधे जो है वो चलेगी? बुरा है हमारी है ना सिस्टम का। फिर छोड़े अभी सिस्टम की, फिर वही बात है, बड़ी मुश्किल से लाइटर खबरें ढूंढ के लाए। हाँ, ये तो है ना, मुश्किल है। कराची में जो 5 रोज़ा बुक फेयर का स्टार्ट हो गया है, अब मुझे तो अच्छा ये लग रहा है कि आगे जो है ना वो बच्चों की छुट्टियाँ हैं, आप बच्चों के लिए कोई किताबें ख़रीदेंगे, बच्चों के लिए कोई आप जो है कलरिंग बुक्स ख़रीदेंगे, आप उनके पढ़ने के लिए कोई रसाले ख़रीदेंगे, कुछ सीखने के लिए ख़रीदेंगे, तो उनके पास आगे पूरा 10-12 दिन होंगे, वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप? और ख़ाली बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी किताबें मौजूद हैं। कुरान मजीद के मुख्तलिफ जो है वो ज़बानों में तराजिम के साथ मौजूद हैं। कल मौजूद थे ना वो उनके चेयरमैन हमारे साथ शो में, तो खालिद साहब बता रहे थे, तो अच्छा लगा मुझे, खासा अट्रैक्टिव है। चलने का मैं तब सोच रहा हूँ प्लान बनाया जाए कि जाया जाए बच्चों को लेकर।
बिल्कुल जाया जाना चाहिए और लोग जाते भी हैं अपने बच्चों को लेके, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि किताबों से इश्क की ये आखिरी सदी है। और मजबूरी तौर पे जो सूरत हाल है आपने भी देखा होगा कि हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं, बहुत ख़त्म ही हो गया रुझान। हो चुके हैं। अच्छा, इसका रीज़न टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर सी बात है, मोबाइल फ़ोन है। मतलब इवन ये कि अगर आपको किसी सिपारे की तिलावत भी करनी होती है या कोई सूरत आपको तलाश करनी होती है, आप ठग करके अपने मोबाइल पे निकालिए, उसको वहाँ पढ़ लिया। तो इसी तरह किताबों से भी दूरी जो है वो बन रही है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी कोशिश है कि किताबों के करीब रहें और अपनी जो अभी न्यू जनरेशन है इसको भी किताबों से रोशनास कराएं, क्योंकि देखिए अच्छा देखें होगा क्या, जब तक हम उनके हाथ में ये चीज़ देंगे नहीं ना, ये किताब, ये पन्ना, और इसी पे देखते रहेंगे तो नहीं होगा। ये मतलब करना पड़ेगा बड़ों को, ये माँ बाप को करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्टली कराना पड़ेगा कि तुम्हें देखना। अच्छा जैसे अखबार पढ़ते ना, शुरू में फील्ड में आए तो मुझे ये था कि ऑनलाइन अखबार तो सभी मौजूद था, तो और आसान है कि अपनी बीट की चीज़ें निकाल के ढूंढो अखबार से और निकल जाओ रिपोर्टिंग करना। ही ऐसा ही था ना राज भाई, तो क्या कहते हैं, लेकिन मैं नहीं करती थी, मैं वही अखबार में ढूंढती थी कि क्या, मुझे समझ ही नहीं आता था अखबार के बगैर। लाइक अखबार पढ़ने में मुझे होता था कि हाँ खबर पढ़ी है, ऑनलाइन में मुझे बहुत मुश्किल लगता था उस वक्त भी। अब तो खैर आदि इतने हो गए कि वहाँ वेबसाइट पे फटाफट देख लेते हैं, ट्विटर पे देख लेते हैं, लोग कहते हैं लेकिन जो मज़ा अखबार को पकड़ के पढ़ने में आता है, जो मज़ा किताब को या कुरान पाक हम जैसे ऑनलाइन लोग पढ़ रहे होते हैं, जैसे अभी आपने सूरत निकाले, मुझे तो मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं पढ़ा है ना, तशनगी होती है ना वो आपकी पूरी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वो मुझे चाहिए उस तरह। अब इसमें किताबों से खैर रोशनास कराना चाहिए, बच्चों को भी ले जाना चाहिए। हालांकि एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है, ठीक है, क्योंकि पब्लिशिंग जो स्कूलिंग की जो बुक्स हैं वो तदरीसी कुतुब जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपको अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊँ कि अखबारात भले उसका दौर नहीं रहा, लेकिन आज भी अखबार पढ़ के आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ज़रूर जाता है कि जिस पर आप स्टोरी के लिए निकल जाते हैं। ये मैं आपको बताऊँ, अखबार में बिल्कुल आज भी ऐसा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह कम से कम अखबार पे नज़र ज़रूर डाल लूँ। तो इसी तरह अगर हम बच्चों को लेके जाएंगे और बच्चों को ख़ास तौर पे अखबारात भी पढ़ाने चाहिए कि भाई कभी कभार वो अखबार भी देखें कि है क्या। आज मैं आपको बताऊँ कि अगर स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं ना, स्क्रिप्ट लिखना वो क्या आसान काम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। अच्छा स्क्रिप्ट लिखना, वैसे तो आप कुछ भी लिखते रहें, उनमें लफ्ज़ों का चुनाव वो बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है, बड़ा मैटर करता है वो कि लफ्ज़ों का चुनाव क्या है और किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये अल्फाज देखें, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से मैं कहूँगा आपसे, हमें जो ज़्यादा मदद मिली, हम डाइजेस्ट पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, और अपना एक इमरान सीरीज़ आती थी वो पढ़ते थे। अच्छा, उसमें आप उर्दू जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, और फिर वो अल्फाज आपके जहन में कहीं ना कहीं चिपके रहते हैं, और जब आप लिखने के लिए बैठते हैं ना कंप्यूटर खोल के, तो आप भले आपको 10 लाइनें लिखनी है या 12 लाइनें लिखनी है, लेकिन वो लाइनें फिर आप ऐसी लिखते हैं कि पढ़ने वाला कहता है कि नहीं, किसी ने लिखा है, उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको लिखने में भी मज़ा आएगा। ये चीज़ थोड़ी सी मनकूद होती जा रही है आजकल, नहीं है। देखिए ना वोकैबुलरी बिल्ड कैसे होगी, अल्फाज का चुनाव जो आप बात कर रहे हो अखबारों में इतना अच्छा है, और हम देखते हैं ना कि बहुत सारे हमारे बोलने में हम उस चीज़ का एहसास और ख्याल नहीं रखते, जो चीज़ का एक ज़बान का लिहाज जो उसके अंदर देखा जाता है अखबार में या किताब के अंदर रखा जाता है, तो वो जो चीज़ है वो अगर आप अखबार में या किताब में देखेंगे तो वो अभी भी आपको मिलेगी, नज़र आएगी। तो बहरहाल ये ज़रूरी है, और दूसरी बात है कि डिटैचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये जो स्क्रीन टाइम है ना, इसको कम करना है ज़िंदगियों से। अभी देख रहे हैं रिसर्चेज आ रही हैं जो है ये आपको इन्होंने अपना पाबंद बना लिया, कितना मफलूज बना लिया है, और आप इनके गैजेट्स के ओबीडियंट हो गए रादर देन कि आप अपने लोगों के बाकी चीज़ों के एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को लगाएं, तो आप इनके मोहताज हो गए आप। बिल्कुल हो गए। तो ये जो है ना इससे हमें निकालना है, खुद भी निकले, अपने बच्चों को भी निकले। खाली बच्चों के लिए नहीं है भाई, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है वहाँ पर, तो जाएँ और आपके लिए एक्टिविटी है, एंजॉय कीजिए। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक इन द शो। जनाब कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इलेक्शन में कुछ ही माह रह गए हैं, और अगर अपनी मुकर्ररा तारीख पर होते हैं तो इस हवाले से खासी जो है अब तैयारी करनी होगी तमाम जमातों को इलेक्शन के लिए। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद खासी एक्टिव हो गई दोबारा से नून लीग, और हमें नज़र आ रहा है कि वो अब इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। ना सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि
जीतने की बाजी कहते हैं ना लगाने की तैयारी हो रही है, तो ऐसा नज़र आ रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो नून लीग है वो पंजाब में तो खासी मकबूल है, वोट बैंक भी बहुत बड़ा मौजूद है, लेकिन सिंध में एक अरसे के में हम देख रहे हैं कि जो नून लीग का वोट बैंक है या नून लीग की मकबूलियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में हमें नज़र आ रहा है कि जो नून लीग तैयारी कर रही है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा का ये उन्होंने ख्याल ज़ाहिर किया है कि वो इलेक्शन कराची से लड़ेंगे। अभी ये ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको मिराज साहब? देखिए जी, नून लीग मुख्तलिफ़ अदवार में कोशिश करती रही है कराची में अपने कदम जमाने की, लेकिन ओवरऑल जो सूरत-ए-हाल रही है, हमने नहीं देखा कि नून लीग यहाँ पर कदम जमा पाई हो। जब तक कि यहाँ की जो जमातें हैं, ख़ास तौर पे एक सबसे बड़ी जमात कराची की अगर कहा जाए तो कराची के हवाले से MQM पाकिस्तान है, उसके अलावा भी दीगर जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, तो पिछले इलेक्शन में क्या हुआ कि जो है PTI में, जहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था बल्दिया टाउन में, तो वहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो कंटेस्ट किया था, तो फैसल वाडा थे उनके मुकाबले में, तो बड़ा कम वोटों का मार्जिन था उनके जीतने में। तो यानी अगर अभी स्पेस बनाई जाए तो शायद शहबाज शरीफ साहब को नज़र आ रहा होगा कि जगह है उनकी, जीत सकते हैं। देखिए, इलेक्शन में उम्मीद, क्योंकि अभी PTI तो ऐसी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन में उम्मीद तो सभी रखते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त कराची में अगर देखा जाए, जो मैं अपने तौर पे मेरा तज्जिया है ये, कराची में जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान में होगा। अगर GDA में साथ मिल जाते हैं, जैसे कि अभी MQM पाकिस्तान वाले कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा खबरों में, नवाज़ शरीफ साहब से मिलने के लिए भी गए थे इस्लामाबाद में, और लाहौर में उन्होंने मुलाकातें भी की थी और उनको यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपके साथ हैं। तो अगर इस तरह का कोई इनका इत्तेहाद कायम हो जाता है और इलेक्शन तक रहे, तो हो सकता है कि एक आध सीट इनको मिल जाए, एडजस्ट हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा इनको यहाँ सीट मिलने का इम्कान नहीं है। लेकिन अगर ये साथ मिलकर काम करते हैं और जो यहाँ की जो लोकल जमातें हैं वो अगर इनका साथ देती हैं, इनके साथ इत्तेहाद कायम करती हैं, तो इनको एक दो सीटें यहाँ से अच्छा, मिल सीट सकती हैं। एडजस्टमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं। अभी देख रहे हैं हम कि नवाज़ शरीफ साहब के जो दौरा है अभी सिंध का, उसमें पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे अहम रहनुमा जो लाइंड अप हैं, जिनसे मुलाकातें होनी, और ये देखा जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है, क्योंकि आजिज़ भाई भी आए थे कल, तो उनसे हमारे जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं सीनियर, तो उनसे भी ये बात हो रही थी कि काफ़ी सारे लोग जाने के लिए शायद तैयार हैं जिनको लास्ट 2 इलेक्शंस में टिकट्स नहीं मिले हैं। तो तकरीबन 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सीट एडजस्टमेंट्स हो सकती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई नून लीग की फिर मुझे लगता है कि जगह बन सकती है। अल्टीमेट गेम तो फिर वही आ जाता है ना, पैसों का गेम है, बिल्कुल होता है ये, पोजीशन का गेम है, पावर का गेम है। देखिए, नून लीग जो है, अच्छा जब भी इलेक्शन आते हैं ना, हाँ, तो हमेशा बहुत सारी जमात में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनको ये चांस लग रहा होता है कि ये इस दफ़ा जो है हुकूमत बनाएगा, हाँ, इक़्तिदार में आएगा, तो हम इसके साथ रहेंगे। तो अमूमन उनको क्या कहा जाता है, वो लोटे, आई थिंक लोटे भी कहा जाता है। और अब तो नई टर्म आ गई ना, पंछी उड़ के जा रहे हैं, पंछी उड़ने लगे, लोटे से थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया स्टेटस, पतंग कट गई और पंछी उड़ने लगे, इस तरह की जो, लेकिन मजा आता है। वो आपने कहा ना अखबारी जबान, नहीं बिल्कुल, तो हमारे यहाँ हाइडर में जिस तरह की चीजें चल रही होती है तो बिल्कुल अच्छा लगता है, उसमें चल रहा होता है। अब वो जो उसको लोटा सियासत कह लें या मुफाहमती सियासत कह लें, देखिए मुफाहमत कहना सही है, लोटा कहने में फिर सबको बुरा लगता है, क्योंकि ये सच है। तो अब उसमें ये होता है कि जो जिसकी पोजीशन उनको मजबूत नज़र आती है, जैसे अभी फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें नवाज़ शरीफ साहब की पोजीशन जो है वो पता नहीं पहले से ही वाज़ेह है, ऐसा आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा और पब्लिक को भी अंदाज़ा हो रहा है ना, सिनेरियो बना दिया जाता है और पब्लिक का भी हमारा कुछ दिमाग ऐसा है कि जिस तरफ आप इसका सिनेरियो बनाना और दिमाग बनाना शुरू करेंगे ना, वहीं चल पड़ती है। उधर कैसे मतलब नफ्सियात है ये, मुझे लग रहा है किसी ने साइकोलॉजिस्ट को बुलाऊं मैं इसी मुद्दे पर। हम जो पाकिस्तानी क्या नफ्सियात है हमारी कौम की ना, आप उसको पीछे लगाएं, उसी डगर पे चलने। हमारी एक बुरी आदत है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं हम और फिर एक नई दौड़ में शामिल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है। तो अब इनकी जो सूरत-ए-हाल है, लोग शामिल होना चाह रहे हैं और अगर आप किसी आम बंदे से भी बात करेंगे ना, अच्छा ये बातें खाली हम और आप नहीं कर रहे होते या सियासतदान नहीं कर रहे होते कैबिनेट में बैठ के या खाली अखबारी और चैनल्स में नहीं हो रही होती हैं, ये बातें एक पान की दुकान पे, एक परचून की दुकान पे और शाम को या रात को बैठे हुए बुज़ुर्गों में या नौजवानों में भी हो रही होती हैं कि भाई कौन आएगा। तो इस वक्त लोगों को ऐसा ही फील हो रहा है कि भाई नवाज़ शरीफ साहब
آ چکے ہیں اور اب وہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن اب آخر کے جو حالات کا فیصلہ ہے وہ تو بہرحال اچھا ہم کل بھی تھوڑا ذکر کر رہے تھے اس حوالے سے, تو آپ یہاں پر موجود ہیں تو آپ سے سوال ضرور بنتا ہے ایز بینگ سینئر کرائم رپورٹر. اس دفعہ یہ سنا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ حالات الیکشن میں مارا ماری ہوگی اور حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے, کیا خبریں؟ حالات خراب ہونے کے خدشات بالکل موجود ہیں, اور کراچی کو اگر لیا جائے تو کراچی میں تھوڑا کچھ اسی ہفتے میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. ایک نارتھ کراچی میں ہوا, منیر میں ہوا, اور ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا مچھر کالونی میں جہاں پر 3 افراد جو ہے وہ فائرنگ سے جاں بحق بھی ہوئے. تو کچھ معاملات ایسے ہیں, لیکن اعلیٰ پولیس افسران سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت نگراں سیٹ اپ جو بیٹھا ہوا ہے, اور ان لوگوں کی اپنی پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کی اس کا جو حکم ہے فروری میں 8 فروری کو آئی تھنک انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے الیکشن کرانے کا, تو وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو شہر کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی کی جانب دوبارہ سے جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ اس کو پوری طرح جو ہے اپنی اس کوشش میں مصروف ہے کہ ایسا نہ ہو. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا اور کہنا ہے کہ شاید کہ الیکشن مزید 6 مہینے کے لیے ڈیلے ہو جائیں, لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ٹائم پر ٹائم تو الیکشن کمیشن نے مانگا کہ اس سے پہلے آپ اناؤنس کر دیں, اور 3 دن تو ہمیں تیاری کے لیے چاہیے ہوں گے. تو اگر وہ یہ بات ہے کہ اگر 2-4 دن میں اناؤنس ہو جاتی ہے ڈیٹ تو فائن انف, ورنہ پھر یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ پون ہو جائیں. بہرحال لیکن اگر پوسٹ پون ہو بھی جائیں تو بھائی حالات کو تو کنٹرول ان اینی کیس کرنا ہے, جلدی میں بھی اور دیر میں بھی. تو یہ تو چیزیں ہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو تو یقیناً دیکھنا ہوگا. اور الیکشن ہو جائیں تو اچھا ہے بھائی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئے, نیا سیٹ اپ آئے تو دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. اور سب کی نظریں اس دفعہ جو ہے نا وہ اس الیکشن پر بہت زیادہ ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سینیریو میں چینجز آ چکے ہیں ابھی پارٹیز میں بھی, لوگوں میں بھی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ معراج اختر صاحب, آپ نے جو ہے وہ اتنا وقت دیا سٹی ایٹ 10 کے لیے, اتنا وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. یہاں پر بریک لے لیتے ہیں, بریک ضرور ہوں گے, اپنے اگلے سیگمنٹ میں بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید, اور آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جو بہت زیادہ انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں نا کہ موٹیویشن چاہیے, بہت کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پہلا قدم نہیں لینا آ رہا ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں جب تک آپ کو آپ کے پاس لگژریس چیزیں نہ ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. بس پیشن ہونا چاہیے, آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی ایک انسپائرنگ پرسنالٹی سے آج آپ کو ملوائیں گے, ان کا تعارف میں آپ سے کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ امریکہ سے پاکستان آئے, اور 90 روز کے اندر پاکستان کے جو 44 سے زائد شہر ہیں ان کا آپ نے سائیکل پر سفر کیا. تو اظہر احمد صاحب کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آئی ایم گلیڈ کہ آج آپ کے میڈیا میں یہاں پر ہوں آپ کے سامنے. بالکل ایسا ہی, اور بالکل آنا بھی چاہیے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جیسے میں نے بھی آغاز میں کہا, اظہر صاحب آپ بتائیے گا تو اپنے جرنی کے بارے میں, لیکن اسٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں کہ دیکھیں میں کوئی بھی کام کرنے لگوں گی نا تو مجھے پہلے تو ساری چیزیں چاہیے کہ جی ہم کوئی ٹرپ کرنے کا سوچیں تو جی اتنے پیسے بھی ہوں, اتنا فلانا بھی ہو, یہ گاڑی بھی ہو, تو 4 ویلر بھی ہو. تو کسی ٹریولر کو کن بیسک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ نے کیسے سوچا کہ میں سائیکل پہ ہی نکل جاتا ہوں اور 40 شہر بھی گھوم لیے؟ سب سے پہلے بہت اچھا بات آپ نے یہ کہی ہے کہ پیشن ہونا چاہیے. وداؤٹ پیشن یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, چاہے کوئی چھوٹا ٹاسک ہے یا بڑا ہے, پیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ کے اندر پیشن ہوگا تو پھر دیٹ دا تھنگس ول بی ایزیئر ٹو یو, آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گی. اور سائیکل اٹس ہارڈ بٹ لیکن جب پیشن ہوتا ہے بڑا ایزی ہوتا ہے. جب آپ کرتے ہیں آپ کے باڈی سے سویٹ نکلتا ہے, پسینہ نکلتا ہے, اور لوگوں کا جب آپ کو ایک ایڈمیریشن ملتا ہے, ایک وارم ویلکم ملتا ہے, تو دیٹس میکس یو مور انرجیٹک. اور بہت زیادہ فنڈس کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ بڑے ویلکمنگ ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں, چاہے باہر ہوں یا پاکستان میں ہوں, تو آپ کو فوڈ وغیرہ آفر کرتے ہیں. اگر نہیں بھی کرتے کچھ فنڈ آپ کے پاس ہونے بھی چاہیے, ایسا بھی نہیں کہ فنڈ نہیں ہے. آپ اپنے پاس پروڈکٹیو جو گیئرس ہیں وہ رکھیں آپ, اور باقی یہ ہے کہ آپ کے لیے راستے میں آسانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ جب آپ اچھے کاز کے لیے کام کرتے ہیں تو ایک کال ہے نا کہ کوٹ ہے کہ دا ہاٹ سن ول کول فار یو. اگر آپ ایک رائٹ کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی رہتی ہیں. تو آپ نے جو سفر کیا یہ کسی کاز کے تحت کیا یا جو بس شوق تھا, پیشن تھا, کرنا تھا, کر لیا؟
हाँ डेफिनेटली इसके अंदर कॉज है, जैसे आप मेरे चेस्ट पे बैजेस देख रही होंगी। Exactly, एक उधर ही आना तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ टाइमली इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा हॉट इशू है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर है, और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसके अंदर इंसान खुद उसका जिम्मेदार है। हम लोग जो गार्बेज वगैरह हर जगह बर्न कर रहे हैं, और जो फ्यूल आप लोग कंज्यूम करते हैं, दैट गिव्स स्मोक, दैट इज़ मोर हैज़ार्डियस फॉर योर हेल्थ। तो मैं मैसेज ये दे रहा हूँ कि राइड बाई साइकिल, आप साइकिल चलाएं, और उसके अंदर ये कि आपकी अपनी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो उसके अंदर फ्यूल बर्न नहीं होता, तो दैट इज़ नॉट हैज़ार्डियस। तो ये कि साइकिल चलाएं, और जैसे मेरा आप ये स्केटबोर्ड देख रहे हैं, हाँ स्केटबोर्ड भी मैं चलाता हूँ, और बोथ आर हेल्दी एक्टिविटी। मेरा मैसेज यही है कि साइकिल चलाएं, हेल्दी रहें, और हेल्दी पाकिस्तान को एक अच्छा मतलब सेहतमंद पाकिस्तान बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान बनाएं, क्लीन पाकिस्तान बनाएं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ तो एक अच्छा इमेज लेके जाएंगे। पाकिस्तान एक साफ़ सुथरा कंट्री है, जैसे कि पूरे बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो लोग पूरा मुल्क साफ़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हिस्सा साफ़ है, तो ये कि हमें अपने घर के बाहर को भी साफ़ रखना है, अपने आप को साफ़ रखना है, तो पूरा मुल्क इस तरह साफ़ हो जाएगा। दैट्स माय मैसेज। और देखें ना, आपके अभी जो आपके बैजेस लगे उसमें नज़र भी आ रहा है कि सेफ अर्थ, क्लाइमेट चेंज, पीस मेकर और लिव द लाइफ। तो बड़ा अच्छा मैसेज है, सारे मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वेरी कम्युनिकेबल। हाँ, मैं इसमें पीस का मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि एक लोग पीस सिर्फ ये ले लेते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ मीन लैंड ऑफ वॉर, मीन की जंग का नाम नहीं है। पीस आपके अंदर भी एक हलचल, एक तलातुम सा चल रहा होता है, उसके अंदर आपने कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि हर वक्त आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो आपको उभार रहे होते हैं, उसको आपने ओवरकम करना है कि किस तरह आप उसको कूल करें। जब आपके अंदर एक पीस होगा, एक सुकून होगा, तो आपके घर का माहौल भी एक पीसफुल होगा। अगर आप हर वक्त शाउटिंग कर रहे होंगे, स्क्रीमिंग करेंगे, तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस आपके किड्स पर होता है। फिर वो जब स्कूल में जाता है तो वहाँ जाके पढ़ता नहीं, उसके जहन में वही एक चीज़ चल रहा होता है कि मेरे मदर ने आज इस तरह शाउट किया, आज ये चीज़ उठा के फेंका, तो फिर उसके बच्चा एक सही आउटपुट रिजल्ट नहीं देता स्कूल के अंदर जाते। वो जा तो रहा होता है, लेकिन बाहर सीम लाइक कि स्कूल जा रहा है। इसी तरह आपका जो अपना वर्क प्लेस पे आउटपुट आप अच्छा नहीं दे रहे होते। जापान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि जापान के लोग बड़े पीसफुल हैं, वहाँ पे वो लोग आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं। और बाकी कंट्रीज़ में मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे मुल्क में विजिट हुआ है, वहाँ के लोगों के अंदर एग्रेशन है, हर वक्त कोई ना कोई तनाव उनके अंदर है। तो जापान के लोग बड़े कूल हैं, इसलिए आप देख लेंगे जापान एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। उनका हर जो ब्रांड है बड़ा पैटेंट है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि वो 2 नंबर है या 3 नंबर है। जापान इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक्सेल कर रहा है कि वो लोग बड़े कूल है, उनके अंदर एक पीस है, इनर पीस। ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ कि वॉट एवर सर्कमस्टांसेस डू यू हैव टू फेस इन योर करंट लाइफ, आपने उसके अंदर पीसफुली रहते हुए अपने आप को सर्वाइव करना है, स्ट्राइव करते रहना है। ऐसा नहीं है, अब जैसे मैं जा रहा हूँ बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर, बाइक जैसे अमेरिका में साइकिल को बाइक कहा जाता है, कभी कभी एकदम मुझे रैंप मिलता है, ओवरहेड ब्रिज आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आपको एकदम ये है कि डिक्लाइन आता है, खुद ब खुद विदाउट पैडलिंग आपकी साइकिल जा रही होती है। तो लाइफ के अंदर हार्डशिप भी है, आसानियाँ भी हैं, तो आपको हर तरह के हालात के लिए। तो आप अमेरिका में क्या रेजिडेंट है, अमेरिका में ही रहते हैं, पाकिस्तान से विजिट करने आए हैं, पाकिस्तान में रहते हैं क्या आप? मैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट कर रहा हूँ, तकरीबन 6 कंट्रीज़ में विजिट कर चुका हूँ, और मुझे अभी परमिशन मिल चुका है, अभी जापान और जर्मनी मैंने विजिट करना है। यही टूर के हवाले से जो मेरे थीम है क्लाइमेट चेंज और एड्स प्रिवेंशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कि जब किसी का कोई लव्ड वंस या नियर वंस इस दुनिया से जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ HIV पॉजिटिव, तो दैट मोमेंट वेरी पेनफुल। के मैं जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ, उनकी आंखों से जब आंसू गिरते हैं, तो दैट इज़ वेरी पेनफुल। आप इमेजिन कर सकती हैं किसी का भी कोई लव्ड वंस, आपका कोई करीबी इस दुनिया से जाता है एड्स का शिकार होने की वजह से। तो ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि लाइफ यू कैन गेट लाइफ वंस, देयर इज़ नो एनी रिप्ले, नो रिवाइंड ऑप्शन कि आप बार बार उसको रिवाइंड करेंगे, बार बार रिप्ले करेंगे। तो आपकी लाइफ के लिए आपको बड़ा कॉन्शियस होना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। एक लम्हे की गफलत होती है आपकी, एक लम्हे की केयरलेस होती है। यही मैं मैसेज स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके यूथ को दे रहा हूँ कि काइंडली अपनी सेहत के बारे में सोचना है। कभी कोई ऐसे गलत उसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है कि आप HIV का शिकार हो जाएं, तो फिर वो एक अनहेल्दी एक्टिविटी है। सही। तो जब आप जाते हैं साइकिल पे तो कहाँ कहाँ दौरे करते हैं, कितने ममालिक आप घूम चुके हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ आप गए? USA के अंदर पेंसिल्वेनिया से लॉस एंजलिस 28 स्टेट्स में किया, काफ़ी लंबा टूर था, कई मंथ मुझे लगे। फिर कतर में और तुर्की के अंदर मैंने किया है, और साइप्रस में और कीनिया के अंदर भी किया है, और अभी पाकिस्तान में हूँ। लेकिन पाकिस्तान चूँकि मेरा अपना मदरलैंड है, यहाँ मैं बॉर्न हुआ हूँ, तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मोर
यहाँ पे काम करूँ। कराची के अंदर अभी मैं कमिश्नर हज़ार से मिल रहा हूँ, अगर वो मुझे अरेंज कर देते हैं, कुछ सिक्योरिटी भी होता है, अगर ट्रैफिक का सिक्योरिटी अरेंज कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई साइकिलिंग का ट्रैक है नहीं, तो कराची के अंदर जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। इसी तरह मैं सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, पेशावर में जो डीप और रिमोट फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ पे नॉर्मल NGOs मैंने सुना है कि दे डिडंट बॉदर टू गेट ओवर देयर, लाइक नगर पार्कर, थर पार्कर, ऐसी जगहों पे मैं गया हूँ जहाँ पे आम NGOs वहाँ पे जाने से अवॉइड करती हैं, लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनको भी नीड है, वो भी हमारी ज़ात का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, तो हम उनको ट्रैश में या अलग उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा है, देखिए मैं साइकिल के ऊपर आता हूँ, इस वजह से मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जब बड़ा यूनिक हो जाता है ना। हाँ, लोग मुझे देखते हैं कि अच्छा सर साइकिल पर आए इतना दूर से। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, देखिए जब आप पैडलिंग करते हैं, जब आप स्पेल करते हैं, आपके अंदर एक स्पेल करने का कुव्वत नहीं है। मैं देखता हूँ हमारे मुल्क के अंदर स्पेल अगर कोई कर रहा होता है तो फिर उसके पीछे पीछे खुद ब खुद जैसे चलते हैं, जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना, इंजन चल रहा होता है, उसके पीछे पीछे पूरे काउचेस उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो हमारे अंदर जो एक लैकनेस है वो स्पेल करने का है, जो हमारी यूथ के अंदर है, स्पेल करने का कुव्वत नहीं है। जब वो उसको एक स्पेल मिल जाए, एक अच्छा लीडरशिप मिल जाए, तो उसके पीछे वो खुद ब खुद अपने लेके चलेंगे। तो हमें स्पेल करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके लिए वर्कआउट भी करना है। तो ये है कि अच्छा रिस्पांस है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है यूथ की तरफ से, और भी जो हैं लोग हैं जो भी अगर किसी भी वॉक ऑफ एज से उनका ताल्लुक है, अच्छा एक रिस्पांस मिलता है। तो कितने घंटे आप एक वक्त में साइकिल चलाते हैं, इतने दूर दूर सफ़र करते हैं, कैसे अपना दिन में आप ये साइकिलिंग को मैनेज करते हैं कि आपने एक दिन में कितने किलोमीटर चलना है, कितनी देर साइकिल चलानी है, क्या है? कि अगर जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना है, तो उसको पहले मैं माइलेज गूगल कर लेता हूँ कितने किलोमीटर है, फिर उसको मैनेज करता हूँ। सम टाइम मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करता हूँ क्योंकि मुझे जहाँ पे पहुँचना होता है पहले, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पे अपना बैगेज और साइकिल वगैरह रख कर फिर मैं डिफरेंट स्कूल्स में जाता हूँ, क्योंकि स्कूल के अंदर जाके मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उनको एजुकेट कर रहा हूँ कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और हर जगह गार्बेज नहीं फेंकना है। मेरी बाइक के ऊपर कुछ बैग भी लगे होते हैं, उसके अंदर मैं अपना जो भी लेता हूँ इनटेक, लिक्विड जूस या व्हाटएवर मिल्क, मैं वो प्लास्टिक बॉटल उसके अंदर मैं डंप कर रहा हूँ। मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि हर जगह आप लोग ये जो बर्न कर रहे हैं चीज़ें, ये ना किया करें, क्योंकि जब आप बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो स्मोक है वो बड़ा हैज़र्डियस होता है, वो आपके क्लाइमेट को ख़राब करता है। तो ये रैंडम जगहों पर आप स्कूल्स वगैरह पिक करते हैं, विजिट करते हैं, या क्या आप पहले से रब्ता करते हैं इन लोगों से? नहीं, पहले से प्रायर कुछ भी नहीं होता। मैं पहले जाता हूँ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के पास, या असिस्टेंट कमिश्नर जो भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हायर अथॉरिटी, उनकी असिस्टेंस के साथ, क्योंकि अकेले थोड़ा सा जाना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ स्कूल्स में मैं ऐसा गया हूँ, जैसे उस दिन संडे था, कोई कमिश्नर अवेलेबल नहीं थे, तो मैं 1-2 स्कूल्स में गया हूँ, काफ़ी उन्होंने बातें पूछी, फिर वो कह रहे नहीं आपको हम इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि हायर अथॉरिटी हमें कोई कहे। वो लोग हायर अथॉरिटी की तरफ जाते हैं, वो मोटिव की तरफ नहीं जाते कि मैं उनको एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे अलाउ करना चाहिए, बजाय कि CO एजुकेशन उनको ऊपर से कोई ऑर्डर करे या डायरेक्टर एजुकेशन ऑर्डर करे। तो ये थोड़ा सा बैरियर हमारे मुल्क में, अच्छी चीज़ को उनको एक अच्छे इनिशिएटिव को उनको वेलकम करना चाहिए, तो थोड़ा सा ये बैरियर है। लेकिन बहरहाल मैं जब कमिश्नर से मिलता हूँ, वो अपने स्टाफ के ज़रिए मेरी मीटिंग्स अरेंज कराते हैं, लेकिन ये रैंडम सी होती हैं, पहले से कोई प्रायर अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि मैं बाइसाइकिल पर आ रहा हूँ, कोई मेरा पहले से प्री प्लान हर जगह नहीं होता। किसी NGO के साथ मुंसलिक है या बाय ओन सब कुछ अभी तक कर रहे हैं? बाय ओन, पाकिस्तान में तो बाय ओन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर जो हूँ, मैं डिफरेंट NGOs के साथ मेरा ताल्लुक है और उनके साथ मिलकर मैं काम करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया कि एक मेरा मदरलैंड है, और तो मदरलैंड के अंदर देखिए UN8 के लिए मैं काम करता रहा हूँ। उनका विजन है 2030 तक फ्री एड्स हो जाए, वर्ल्ड जो है फ्री एड्स हो जाए। तो मैं कहता हूँ व्हाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान भी इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, तो ये पाकिस्तान क्यों ना एड्स फ्री हो जाए। तो इसलिए मैं पहले पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, इट्स अ वॉलंटरीली, पाकिस्तान में मैं वॉलंटरीली काम कर रहा हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छा है, और ये है कि आपका मिशन जो भी आप लेकर निकले हैं, और लोगों के लिए मैसेज अच्छा है कि आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चाहे आपके पास एक साइकिल ही मौजूद हो, आपको पैशन होना चाहिए। देखिए पैशन होना चाहिए। क्या पैगाम देंगे नई यूथ को? यूथ को मैं ये कहूँगा कि देखिए हर वक्त लग्जरीज की तरफ ना जाएं, सिर्फ लग्जरीज। आप जब हार्डशिप चूज़ करते हैं ना, तो लग्जरीज आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसके अंदर मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लग्जरीज के आदी होंगे तो ज़रा सी हार्डशिप आएगी तो आप उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे अपने आप से सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनको यही मैसेज दे रहा हूँ कि लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है,
سب سے پہلے تو آپ جانیں ہو یو آر, اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں, اپنی امپورٹنس کو پہچانیں کہ کیوں, وائی اللہ ڈز گیو یو ون ڈے لائف, آپ کو کیوں لائف دیا گیا ہے اس کو پہچانیں, اور اپنی لائف کو بالکل ورتھ لیس نہ کریں. آپ لوگ بڑے قیمتی ہیں, بڑے پریشیس ہیں آپ لوگ, ایک لائک ڈائمنڈ اور گولڈ سے زیادہ آپ لوگ قیمتی ہیں. تو اپنی ورتھ کو پہچانیں, اپنے پوٹینشیل کو باہر لے کر آئیں, اور ہر وقت ایز کی طرف مت بھاگیں, ہارڈ شپ اختیار کریں اور ٹیکل کرنا سیکھیں, تاکہ یہ کہ کوئی پریشانی آئے تو اس کے اندر آپ اپنے آپ کو سروائیو کریں. بہت سارے بچے ایسے ذرا سا انہوں نے کوئی ایم سیٹ کیا, اگر اس کو نہیں ملا تو وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ان پازیٹیو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ میں میسیج دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر ایک پیشن بنائیں اور ہارڈ ورک کرنا سیکھیں. جو کہ آپ ایز کی طرف جاتے ہیں, وہ ایز جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو بگاڑ دیتا ہے. آپ کے اندر ایک ری شیپ پرسنالٹی ایک صحیح طرح سے بلڈ نہیں ہو پاتا, آپ کا کریکٹر بلڈ نہیں ہو پاتا, آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو پاتا, آپ کے اندر اسپیل کرنے کا قوت نہیں بلڈ ہو پاتا. تو یہ چیزیں آپ کو کرنا ہے. آپ پیشنیٹ بنیں. میں ویلکم کر رہا ہوں, مجھ سے اس دن ایک میڈیا نے انٹرویو کیا, آپ کسی کو ویلکم کریں گے؟ میں نے کہا یس آف کورس, کوئی بھی بچہ آئے, بچہ یا بچی کوئی بھی آئے میرے ساتھ جوائن ہینڈ کرے. ابھی میں کراچی میں ہوں, میں کراچی میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, اگر میرے ساتھ آئے اور سائیکل چلانا چاہتا ہے. یہاں پر تو بڑے گروپس اسٹارٹ ہو گئے ہیں, پی سی ایچ ایس وغیرہ میں تو لوگ صبح صبح سائیکلنگ پہ نکل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پر موجود ہیں تو ڈو جوائن دیم, آپ ان کے ساتھ جائیں, ان کو اچھا لگے گا, کیونکہ یہاں پی سی ایچ ایس میں وہ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں, پی سی ایچ ایس کمیونٹی سینٹر. تو صبح صبح یہ لوگ نکلتے ہیں, میرے کچھ جاننے والے ہیں جو اس کا پارٹ ہیں. تو یہ کہ اچھا ہے, آپ کو ایک ایکٹیویٹی بھی ملے گی, اور وہ ہوتا ہے نا کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ. انڈیڈ آئی وش کہ میں جوائن ہینڈ کروں جو بھی یہاں پہ گروپس ہے. لیکن دیکھیں کچھ لوگ صرف سائیکلنگ کر رہے ہیں. سائیکلنگ آلسو اٹ سیلف اے ہیلدی ایکٹیویٹی, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا. یس یو آر ہیونگ اے کاز. بالکل ہاں, ایک کاز ہونا چاہیے. دیکھیں میں صرف سائیکلسٹ نہیں ہوں, میں سوشیولوجسٹ ہوں. میں بائی پروفیشن آئی ایم اے سوشیولوجسٹ. تو میں سائیکل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سائیکل میں نے کیوں چوز کیا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں سائیکل کیوں چوز کیا. سائیکل از اے ہوپ, بیکاز when you are pedaling, your hope is alive. When you stop pedaling, your hope is die. When your hope is die, the man is die. When you are continuously pedaling, you have to moving ahead. اب آگے آگے کرتے رہیں گے. آپ جب اسٹاپ کریں گے پیڈل, you will definitely fall right یا لیفٹ آپ گریں گے. تو آپ نے سائیکل کو اپنی لائف کے ساتھ منسلک کرنا ہے, یعنی اس کو ایک سمبل بنانا ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی اسٹرائیو کرنا ہے, کنٹینیوسلی اپنے پیڈلنگ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے میں نے سائیکل کو چوز کیا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ میں سائیکلسٹ ہوں, سائیکل میں نے ایک میڈیم چوز کیا ہے. چلیں اچھی کاز کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, وش یو گڈ لک, اور ممالک میں جائیے اور پاکستان کا بھی اور اپنا بھی نام روشن کیجیے, اور جس کاز کے ساتھ آپ نکلیں یقیناً آپ اس میں اور ایکسیل کریں. تھینک یو سو مچ اظہر صاحب فار کمنگ ان دی شو. اٹ از ریئلی نائس اینڈ انسپائرنگ ٹو ہیو یو ہیئر. اچھا لگا آپ سے مل کر. اور یوتھ کے لیے واقعی یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کرنے کی ٹھان لیں اور آپ کا پیشن ہو تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی اظہر صاحب نے بھی کہا کہ یو ہیو ٹو اسٹرائیو اینڈ کیپ گوئنگ. تو آپ چلتے جائیے, آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے چیزوں کو ہونے میں, اور آپ کر سکتے ہیں. بس آپ نے وہ نا پہلا اسٹیپ, پہلا پیڈل مارنا ہے, آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, پیڈل کرنا ہے. کیونکہ پہلا پیڈل بہت مشکل ہوتا ہے. جب آپ ایک دم سے سائیکل کو شروع کرتے ہیں جی, تو اس کے اندر آپ کو بڑا فورس درکار ہوتا ہے. ایون کہ گاڑی کے اندر فرسٹ گیئر جو ہوتا ہے اس کو ایک بڑا ہی زیادہ فورس ریکوائر ہوتا ہے. بس آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, آج سے اسٹارٹ کریں. اسی کو موٹیویشن لیں, اظہر صاحب کو موٹیویشن لیں, اور جو ہے وہ جو بھی آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اچھا کیجیے, پازیٹیو کیجیے اور خوش رہیے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سٹی ایچ این میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, انتہائی اہم دن, انتہائی مبارک دن, انتہائی بڑا دن, کیونکہ یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ لیں تو یہ عید کے برابر تک کا یہ دن درجہ رکھتا ہے. اور اگر اس میں دعاؤں کی قبولیت کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے اس دن کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے, کون ہے جو دعائیں مانگے. اس دن دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو جمعے کی اہمیت اور فضیلت پر تو ہم یقیناً بات کرتے ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ علامہ صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں, آپ کالز کیجئے, ان سے اپنے مسئلے پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کس طریقے سے اسلام کی روشنی میں, دین کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو ویلکم کرتے ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جمعہ مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی مبارک ہو. اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ الجمعۃ عید للمؤمن, جی جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. اچھا ہاں, حضور نے فرمایا اب عید کا دن جو ہے نا, اب جس طرح ہم دیگر دنوں کا باقاعدہ اہتمام اور وہ باقاعدہ اس کی تیاریاں کرتے ہیں, جبکہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جمعے کا
وہ کہتے ہیں کہ جو گھر کی کھیتی جو ہے نا وہ دال برابر، گھر کی مرغی دال گھر برابر. کی مرغی دال برابر. تو اب یہاں پر یہ کہ چونکہ ہمیں بار بار یہ مل رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس کا وہ احترام اور وہ اہتمام نہیں کرتے. جبکہ عید کا دن اگر جب آتا ہے عید الفطر کا تو عید کا چاند اور اس کی تیاریاں وہ سب، تو اس کے لیے اس کا بھی ایک اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اب آپ نے ذکر کر دیا تو اس کو ایسے مس نہیں کر سکتے. اب ہم نے عید کی تیاریوں کو بھی کتنا غلط کر دیا نا. عید کی تیاری کا ایک دن پہلے ایک رات کا جو اہتمام ہے وہ ہم نے صرف مہندی چوڑی اور بازاروں میں نکال دی ہے. عید کا بھی جو اصل روح اور مقصد ہے تو چلیں وہ تو ہم بات کرتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ سے اس بارے میں بات رہی تھی. لیکن چلیں بیک ٹو جمعہ. تو جمعے کی ایک اپنی فضیلت ہے. جمعے کے دن خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں. میں بار بار یہ پوچھتی ہوں کہ ہمیں بہت ساری طریقے سے دعا مانگنا بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سوال کرو تو مانگو مجھ سے. تو کس طرح سے مانگ سکتے ہیں, کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور پھر یہ کہ کن چیزوں کو پڑھنے سے آپ کی دعاؤں میں وزن آتا ہے, آپ کی عبادت میں وزن آتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ دعا جلدی قبول ہو تو اس کے لیے آپ جب عرض کریں تو پہلے تو درود شریف پڑھیں. چونکہ درود شریف وہ ہے کہ اگر بغیر درود کی آپ کی دعا ایسی ہے جیسے بغیر پر کے پرندے کی پرواز, تو ظاہر ہے بغیر پر کے پرندے کی پرواز وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گی. آپ بغیر درود کی جو ہے وہ دعا وہ اس مقام اور اس منزل پر نہیں پہنچے گی. زیادہ سے زیادہ درود پاک درود شریف ویسے بھی کثرت سے جمعے کے دن پڑھا جائے. اور یہ ایک تو یہ کہ درود شریف, اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دعا جب مانگی جائے تو درود کے بعد کہے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین. جب وہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین, اس کا ترجمہ ہے کہ اے تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جب وہ یہ کہتا ہے بندہ کہ یا ارحم الراحمین, تو فرشتہ وہاں سے ندا دیتا ہے اور کہتا ہے واقعی میں بے شک وہی تو ارحم الراحمین ہے. بے شک. تو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہیں. اس کے بعد 1 مرتبہ کہے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ اسم اعظم ہے, اسم اعظم ادا کرنے ہے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. 1 مرتبہ کہیں. اس کے بعد پھر 1 مرتبہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی اسم اعظم ہے, حضور نے فرمایا. یہ کہہ کر پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے. تو جب اس طرح جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ. پھر جب دعا مانگی جائے تو حضور نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے دعا مانگو اس یقین سے کہ وہ قبول فرمائے گا. اب یہاں یقین جو ہو وہ حضور قلب کے ساتھ دعا مانگی جائے. یہاں جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی مما آ گیا, ایسی کسی دعا. بلکہ دعا ہو تو قرآن کہتا ہے کہ آپ تضرع کے ساتھ, گریہ وزاری کے ساتھ, اشک باری کے ساتھ اور اس چیز کی تکرار کریں. جب دعا کے اندر تکرار جو ہوتی ہے نا, وہ تکرار جو ہے نا یہ آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اس چیز کا تکرار کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندہ کو مجھے حیا آتی کہ وہ اس سے مانگے میں اس کو نہ دوں. تو اب اس صورت میں پہلا تو یہ ہے کہ وہ یقین, ایک تو یہ میں نے پڑھنے کا بتایا, دوسرا یقین رکھ کر مانگے کہ اپنے رب سے کہ وہ دے گا. بے شک. چونکہ وہ مالک الملک ہے, وہ ساری کائنات کا مالک ہے, اس کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. اور جب کمی نہیں ہے تو اب آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اچھا, آپ کی معذرت بات کٹ رہی ہے لیکن آج صبح ہی جو ہے نا وہ سورہ بقرہ اور اس کا ترجمہ سنتے ہوئے میں آ رہی تھی, ڈرائیو کر رہی تھی, تو اس میں مجھے ایک بات بڑی کیچی لگی. مجھے یہ بات بھی اچھی لگی کہ سورہ بقرہ یا قرآن کا ترجمہ سنتے ہوئے ڈرائیو کرتے رہے. یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت اور ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور گانے بجا رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان حالت میں آپ, مجھے یہاں ایک بات یاد آئی, ایک بزرگ جہاں سے گزرتے تھے ذکر اذکار کرتے تھے, کہیں سے گزرتے ہوئے نہیں کرتے تھے تو واپس وہاں لوٹ کر آتے تھے اور وہاں آ کر وہیں سے پھر ذکر اور کرتے ہوئے جاتے تھے. کسی نے کہا کیوں بھائی, ہو گیا. آپ نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جہاں سے گزرے ہو جو پڑھو گے وہ جگہ تمہاری گواہی دیں گے. اور وہ شخص کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے گزروں وہ میری اللہ کی تسبیح کی گواہی دے. واہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نماز بھی آپ نے جس زمین پر جس ٹکڑے پر ادا کر لی تو وہ ٹکڑا جو ہے وہ قیامت کے دن روشن ہوگا کہ اس بندے نے یہاں پر یہ نماز ادا کی ہے, تو وہ آپ کے لیے چمکے گا اور گواہی دے گا. تو آپ وہ جگہ جگہ نماز جو ادا کرنے کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو جہاں پر بھی موقع ملے, گھر میں بھی کہتے ہیں بدل بدل کر آپ کو جگہ پر نماز ادا کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس جگہ پر بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ جگہ, اگر وہ بندہ کہیں چلا جاتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے اللہ وہ بندہ کہاں ہے, اور وہ جگہ دوسری جگہوں پر فخر کرتی ہے, مباحات کرتی ہے, فخر کرتی ہے.
اور کہتی کہ اللہ اگر وہ سفر میں ہے تو خیر و عافیت سے لوٹ کر آئے، اور اگر وہ بندہ اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کی اللہ بخشش کر دے، تو وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہے۔ یہ اس سے ایک نصیحت وہ ملی کہ وہ جو جہاں عبادت کرتی ہے وہ جگہ فخر کرتی ہے اور یاد کرتی ہے، بالکل اور وہ جگہ جہاں کوئی گناہ کرتا ہے وہ زمین کا حصہ کتنی تکلیف میں آتا ہو۔ بالکل ایسے بات تو میں اپنی کنٹینیو کروں گی، لیکن پہلے ایک کالر بھی آ گئے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رمشا، کیسی ہیں آپ؟ جمعہ مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ یحییٰ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے تو مفتی صاحب کو کہنا میں یہ چاہتا ہوں، میری بہن بات یہ ہے کہ گناہوں سے آپ کا ایک ذکر چلا ہے، گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ مسئلہ یہ کہ ہم جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ہم گناہ سے بچیں گے نا۔ جن چیزوں کو ہم نے گناہ تھا انہیں اپنے حصہ کاروبار کا، اپنے زندگی کا حصہ سمجھ لیا، اس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ پہلی بات یہ سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب اپنے مفتی صاحب سے سوال یہ، مفتی صاحب دیکھیں میں تو خیر اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم جس دنیا داری میں پڑھ چکے ہیں، ہم جب تک اپنے گھروں میں اپنے ماحول میں ایک روحانیت نہیں پیدا کریں گے، جو مطلب ہمارا صبح اٹھنا ایک واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، سونا واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، تو وہ ہم نہ اپنے بچوں سے وہ ماحول کریٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہو۔ دوسری بات ہے کہ جو آج کل ہم نے جو چیزیں اختیار کی ہیں، جیسے ایکسیپٹینس ہوگی نا، جھوٹ بولنا چلو اتنا تو چلے گا، رشوت دینا چلو اتنا تو چلے گا، جو اب گناہ کو جب ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو ہم گناہ سے کیسے بچیں گے؟ اس عقائد کو درست کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ صحیح۔ اور ایک اور چیز یہ کہ جو آپ نے واٹس ایپ کا ذکر کیا نا، جمعے کا دن بھی آتا ہے تو اس کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بڑے بڑے سٹیٹس تو لگا رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ کے اٹھنے جانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ٹائم چاہیے درکار، اور بہت سارے لوگ جا بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، تو وہ صحیح بات ہے یحییٰ کی، اور جو ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ بہرحال اس پہ بات تو ہم کریں گے، جو ہے بات کر رہے ہیں، وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جس بات کا ذکر یحییٰ نے بھی کیا کہ ایک تو یہ جو ہماری ڈسکنیکٹیوٹی ہے ان چیزوں سے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے، اور یہ کچھ دن اور موقع ہوتے ہیں نا کہ آپ کو ایک ہیمرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہیمر کرنے کے لیے آپ کو دیکھیں کہ جمعہ آ گیا اتمام کرو، اٹھو، اپنے آپ کو ٹریگر کرو چیزوں کے بارے میں۔ تو اور دعا کے بارے میں جیسے ہم بات کر رہے تھے، تو جانے سے پہلے میں جو بات کر رہی تھی کہ آج ہی سورہ بقرہ میں سنا کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں صرف اپنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹس ہیں کہ یا تو صرف دنیا ہی دنیا مانگے جا رہے ہیں، دنیا ہی دنیا مانگے جا رہے ہیں، مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے وہ بنگلہ مل جائے، میرے اتنے تنخواہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، ایک تو وہ فیکٹر ہے، اور ایک یہ کہ آخرت ہی آخرت مانگے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قبر کے معاملات آسان کرے، آخرت اچھی کرے، جنت مانگ رہے ہیں۔ لیکن بڑا بیلنس ہے قرآن میں ہر طرح سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے تو مانگ رہے ہو، لیکن جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کہ مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے اور دنیا میں بھی بھلے سے بھلا عطا کرے، اور جب وہ تمہیں وہ مال دے دے، اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے، تو اسے ان لوگوں پہ لگاؤ، ان لوگوں میں تقسیم کرو، اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ تو ایسا نہیں ہے دعا کے اندر کہ ہم نے صرف دین ہی مانگنا ہے، ہم نے آخرت ہی مانگنی ہے، یا دنیا کی فضیلتیں، آسائشیں، یا جو ہم چاہتے ہیں نا نعمتیں نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے نعمتیں طلب کرو، اللہ تعالیٰ کھل کھل کے قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو بات وہی کہ ہم نے ابزارب کیا کیا، ہم نے سمجھا کیا۔ بڑا اچھا آپ نے سوال فرمایا۔ بات یہ ہے کہ حضور کی دعا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھا کر، ہماری آخرت بھی اچھا کر۔ اور جو آپ نے تذکرہ کیا وہاں پر آیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ دنیا بھی عرض کرے رب کے بارگاہ میں، اور آخرت کا بھی عرض کرے کہ وہاں کے بھی اچھائی ہو۔ مگر یہ تو ہوا ہم اور آپ کے لیے، مگر حضرت رابعہ کی بات مجھے یاد آئی، رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جو کچھ مجھے دنیا میں دینا ہے، جو کچھ بھی مال، وہ سب کافروں کو دے دے، اور جو کچھ بھی آخرت میں مجھے ملنا ہے جو ثواب وہ تم مومنوں کو دے دے، مجھے صرف دو چیز دے بس، دنیا میں ذکر کی توفیق دے، آخرت میں اپنے دیدار کی توفیق دے۔ ذکر کریں گے تو جنت بھی مل جائے گی۔ وہ ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں، وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے یہ نعمت نہیں، مجھے نعمت والا چاہیے۔ تو جب نعمت والا مل گیا تو حضور نے فرمایا کہ من لہ المولا فلہ الکل، جو رب کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دعا کے بارے میں عرض کیا کہ دعا جو مانگے تو یقین کے ساتھ، اور دوسرا بے قراری کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر بے قرار کی دعا کا جواب دیتا ہے؟ جب وہ دعا مانگے، جب وہ بے قرار ہو کر، تو پہلا تو شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگے، اور دوسرا بے قراری کے ساتھ۔ بچہ جب ضد کرتا ہے بابا دے دے، مما دے دے، ضد کرتا ہے، جب وہ ضد کرتی ہے تو ماں آخر یا باپ دے دیتے ہیں، اور
اسی طرح رب کی بارگاہ میں بھی گڑ گڑا کر مانگا جائے۔ دوسرا یحییٰ صاحب نے کہا یہ گناہ کے بارے میں، تو حضور سے کسی نے کہا یا رسول اللہ مل بر ومل اثم، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علی الناس۔ اچھا یہ جو تعریف ہے یہ وہ آنے والے کے مطابق تھی، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے کہا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، یہ تو سب کے لیے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ جب پوچھا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، صحیح، اور جو وہ ہے کہ تجھے ناپسند ہو کہ لوگوں کو وہ کام جو تم کر رہا ہے وہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اب یہ تعریف اس کے لیے ہے جو تھوڑا دیندار ہو، تھوڑا شرم والا ہو، جس میں کچھ وہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا کہ وہ گناہ پر تھوڑا کھٹکے گا، تھوڑا سا وہ ہوگا۔ مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ گناہ بھی کر رہے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا ہی تو اب ان کا نہ دل کھٹ رہا ہے نہ ان کو پرواہ ہے کہ لوگوں کو پہنچ جائے، تو وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ گناہ میں لذت ہے نا اصل میں دیکھیں لذت تو دونوں میں ہے، کیا ہاں بات یہ کہ آپ کا ٹیسٹ نیکیوں میں لذت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس گناہ کی لذت کی عادت بنائی، تو یہاں پر بزرگوں نے فرمایا آپ نیکی کی لذت کا عادت تو بنائیں، اور جب نیکیوں کی لذت کی عادت مل جائے تو ایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنت نعیم کی جو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے مشابہ کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے کہ جو جنت میں جو نعمتیں ہوں گی اس کے مشابہ ملیں، مگر وہ لوگ جو راتوں کے عبادتیں کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، رب کے بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، سربہ سجودی کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، جو دعاؤں کو کرتے ہیں، تو جو جنت نعیم کی جو لذتیں ہیں وہ ان بندوں کو مل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بھی ایک الگ طرح کی لذت اور مزہ ہے، اس کے مزے کا تو کوئی وہی نہیں ہے، ثانی ہی نہیں ہے۔ ایک اور کالر آ گیا ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم میم، کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی احمد صاحب کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میم میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ ہم جس طرح ابھی ینگ جنریشن ہیں تو ہمیں شدید ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی انزائٹی بہت زیادہ ہے، چیزوں کو ایکسٹرا سوچنے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے رات کو نیند بہت لیٹ آتی ہے، تو اس سے کوئی وظیفہ وغیرہ ہو، یہ بھی نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس میں دل نہیں لگتا۔ وظیفہ تو علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن ہماری جنریشن کا ایک اور پرابلم یہ جو میں بار بار اپنے شو میں بات کرتی ہوں کہ موبائل نہیں رکھتے ہاتھ سے۔ موبائل رکھیں گے تو بھائی نیند آئے گی، موبائل یہاں پہ لگائے رہتے ہیں اتنی تیز روشنی میں فل برائٹنس کر کے تو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے نا یہ سائنٹیفک ریزنز بھی اس کے موجود ہیں کہ آپ اتنی زیادہ جب اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کی تقسیم ہی اس لیے رکھی ہے کہ جو جب آپ اندھیرے کی طرف داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے سونے کے لیے بنائی گئی ہے، آرام کرنے کے لیے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی میں آپ کو اٹھنے کے لیے بنایا گیا، تو آپ اپنے برین کو اتنا ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، لائٹ دکھا کے ہم سونے کے عادی نہیں ہیں۔ بہرحال لیکن یہ واقعی ہے جو احمد کا سوال ہے، بالکل آپ کا سوال، آپ کی جو اس کی وضاحت ہے بہت اچھی وضاحت ہے کہ جو ہم جو اس وقت جو اس کے ریزز ہیں دماغ کو بھی متاثر، دماغ کی جو ہے وہ نفسیاتی کیفیات کی طرف بندہ کافی بڑھتا جا رہا ہے ان ریزز کی وجہ سے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس طرح ڈپریشن وغیرہ ہو، بندہ سکون چاہتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب وہ ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اور آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ جائیں کہ اس کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اس کو نہیں یہ کسی وقت بھی کریں، بہتر ٹائم تو یہ کہ فجر کے بعد کر لیں، تہجد میں کر لیں تو بہترین ہے۔ اب جیسے انہوں نے کہا نا سونے کے لیے ان کو ہیلپ چاہیے کہ اصل میں ڈپریشن بھی تو انہوں نے کہا نا کہ ڈپریشن ہو، دماغی انتشار ہو، تو وہ دماغی انتشار ہو، پھر اس بیس پر انہوں نے کہا کہ نیند بھی نہیں آتی ہے، تو اب یہ ہے کہ جب دماغی انتشار ہو تو اس دماغ کو ایک لیول پر لانا اور دماغ پر ٹھہراؤ آنا، قلب کو ایک سکون ملنا، اور ایک جو زندگی کے اندر ایک جو ایک انتشار چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہیجان چل رہا ہے، اس سب کے لیے بندہ 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے، پھر آنکھیں بند کر کے توجہ رکھے، نارملی طور پر تو 3 یا 5 منٹ رکھیں اور توجہ رکھے کہ دل اس کا کہہ رہا ہے اللہ ہو۔ اچھا اس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں، اس کو سننا کہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس تصور میں کم سے کم جو بیٹھیں تو 3 سے 5 منٹ، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا ٹائم بڑھے آپ بڑھا سکتے ہیں، یعنی آدھا گھنٹہ ہو جائے، 1 گھنٹہ ہو جائے، جس کو عام طور پر میڈیٹیشن کی بھی مختلف طریقوں میں اس کا بھی ایک طریقہ کہلاتا ہے۔ اس طرح کریں گے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نیند میں بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا، نیند کے اندر آسانیاں ہوگی، ڈپریشن دور ہوگا، قلب کو سکون ملے گا، دماغی جو ہیجان ہے وہ سب ہٹیں گے اور آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
ایک اور بڑا اہم بنیادی سوال یہ کہ شجاع کا فیوریٹ سوال بار بار اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے جی، وظیفے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دعا مانگنے کے لیے اور اپنی دعاؤں میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ کی معاونت کر دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ سسٹم فراہم کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اپنی شادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بار بار اسکرین پہ چل رہا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو ابھی اس وقت ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں شادی میں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، آج بھی مجھے ایک نکاح پڑھانا ہے اور کل بھی پڑھانا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے تمہاری بیٹی کا جو لڑکا دیندار ہو، نیک ہو، تو حضور نے فرمایا تم رشتہ کر دو، اور اگر نہیں کرتے تو فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ کبیر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا تمہاری بیٹی کا اگر رشتہ آئے، وہ لڑکا دیندار نیک ہو، کر دو رشتہ، نہیں کرو گے تو اللہ بڑے فتنے اور فساد میں مبتلا کرے گا۔ تو پہلے تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سلیکشن کا کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہے، ہاں کہ بھئی وہ کماتا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہے لڑکا، جیسے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تنگ دست ہے، نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو وہ تو آپ جو رزق کا، ہاں اپنی کوششیں محنتیں جاری رکھی جائے، باقی اللہ پر توکل کرے، اللہ اسباب مہیا فرمائے گا اور زندگی آسانیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ، باقی معیار جو ہے وہ دیندار ہو، اور پھر اس کے بعد کر دیں۔ ایک تو یہ کہ یہ رہنمائی۔ اچھا اب جب نہیں کرتے تو حضور نے کہا فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، ماں باپ اور بڑے بڑے فساد میں ہوگا، تو پھر رشتے کہاں سے آئیں گے؟ پھر بڑے جو وظیفے بھی پڑھتے رہو، کہاں سے ہوگا؟ اللہ بڑے مسائل میں آ جائیں گے۔ تو پہلے تو پھر اس صورت میں اگر ہو گیا تو اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے۔ پھر سورہ یاسین کی ایک آیت مقدسہ ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، یہ ایک آیت مقدسہ پوری۔ اس آیت کو جس کے رشتے میں کوئی بندش ہو، کوئی رکاوٹ ہو، جس کی وجہ سے اس کے رشتے ہو نہیں رہے، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے رشتہ آتے ہیں دیکھ کر اور چلے جاتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا اب اس میں کیا ہوتا ہے، لڑکی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے کہ کیا کمی رہ گئی ہے کہ مجھے کیوں ریجیکٹ کر دیا، اور لڑکے والے جو ہے نا وہ نواب بن کر ہم 10 جگہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ڈیسیجن لیں گے۔ تو بھائی ایسی صورت میں یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھو، آپ پہلے خوب غور کر لو، مگر یہ ہے کہ آپ خیال بھی تو کرو نا، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اس آیت مقدسہ جو سورہ یاسین کے اس میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنے والا اس کی جو رشتے میں جو رکاوٹ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم فرمائے گا، چونکہ اس کا ترجمہ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کی باقاعدہ آگے جو ترجمے آتے ہیں، تو اب اس میں جوڑے سے اب یہ پڑھنے والا اس کے جوڑے بنیں گے، تو اس کو اب کم سے کم پڑھا جائے تو 111 دفعہ پڑھا جائے، اور ورنہ 313 دفعہ پڑھا جائے۔ تو جن کو لگتا ہے زیادہ مسئلہ ہے رشتوں کا وہ زیادہ پڑھے، ورنہ 111 دفعہ، ورنہ 313 دفعہ۔ صحیح۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں دولت بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی دولت کراچی سے بات کر رہی ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی آتی ہے، کسی نے کوئی جادو بندش وغیرہ تو نہیں کی؟ آج کال پہ رہے گا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کا نام دولت اور نہیں آپ کے پاس دولت؟ ہاں دولت، جی میرا نام دولت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دولت۔ جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے روزی میں اگر پریشانیاں اچھا وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کے گھر میں کسی نے جادو ٹونا وغیرہ تو نہیں کر دی؟ بندش ہے، اس کے لیے یوں کر لیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اگر یہ گھر والے اگر 40 دفعہ یا 80 مرتبہ یا 111 دفعہ اس کو پڑھا جائے، چونکہ بندش کی شدت زیادہ ہے، تو اگر اس کو پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد وہ تصور کر کے پھر اپنے اوپر دم کریں، تو اس سے جو روزی میں جو بندشیں ہوں گی، جو رکاوٹیں ہوں گی، وہ چلتے چلے جائیں۔ دن کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی 30 دن پڑھ لیں، 40 دن پڑھ لیں، 90 دن پڑھ لیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھا جائے۔ بلکہ یوں کریں کہ اگر زیادہ ہے، چونکہ آ رہا ہے کہ ان کا گھر بالکل ویران حال ہو گیا، جیسے ایک ہوتا ہے کہ ویران کچھ بھی نہیں ہے، بندہ فاقوں میں آ جائے، اس طرح کی بھی سچویشن اس حال میں بن سکتی ہے۔ تو اگر اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھا جائے، 313 دفعہ پڑھ لیں یا 111 دفعہ پڑھ لیں، یا پھر اس طرح کریں، اس سے جو ہوگا وہ روزی کی بندشیں وغیرہ اللہ نے چاہا وہ سب ختم ہوتے چلے۔ اچھا جن کے آپ جیسے بندش کے مسائل نہ ہو، لیکن ویسے یہ روزی کے جو چیلنجز ہیں آج کل، کیونکہ اکنامک سچویشن اتنی خراب ہے کہ لوگوں کو تنخواہوں میں گزارا نہیں ہے، نوکریاں ہیں نہیں، کاروبار نہیں ہے، ذرائع آمدن نہیں ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں ایک تو ہو گیا کہ بھئی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، ایک ہوتی ہے کہ فراوانیاں ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہے اس کا پڑھا جائے۔ اس میں ایک نام ہے یا غنیو، یا مغنی، یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو، یہ اللہ کے 5 نام ہیں۔
تو یا غنیو یا مغنیو یا فتاحو یا وہابو یا فتاحو یا رزاقو، اللہ کے 5 ناموں کو 313 دفعہ پڑھے۔ ان کو پڑھتے وقت اس کا پڑھنے کا اس کا ترجمے کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس ورد پڑھنے والا وہ بندہ فاقہ یا فقر کی طرف نہیں آئے گا، محتاجی کی طرف نہیں آئے گا، چونکہ وہ غنا ہی غنا ہوگا، اس کے بعد پیسوں کی فراوانی ہی فراوانی ہوگی۔ مغنی آپ نے کہا نا، مغنی کا مطلب بریک کی طرف بڑھنے کے لیے کہا گیا، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس